لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر منع والجمود ولا يبديه الإعطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداه، ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتیلا. صدق اللہ العلی العظیم. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. آپ کی خدمت میں اس موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے تھے ہم کہ عہدہ الہی کے معیارات کیا ہیں، یعنی جو خدا کی طرف سے دیا گیا عہدہ ہے، ذمہ داری ہے، یا نبوت رسالت کی شکل میں یا امامت کی شکل میں، تو یہ جو عہدہ الہی ہے اس کا معیار کیا ہے؟ کیا معیار ہے؟ اس کے کیا کرائیٹیریا ہیں؟ اس کی کیا شرائط ہیں کہ انشاءاللہ جتنا بھی ہو سکا اپنے بچوں اور جوانوں کی خدمت میں اس موضوع میں جتنی بھی ہم نے گفتگو کر سکیں گے. اور چونکہ آج مخصوصی ہے مولا امام رضا علیہ السلام سے، کہ ایک روایت کے مطابق شب شہادت ہے، تو انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ جتنی بھی گفتگو ہو سکے گی. یہ آیت کی جس کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا، بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے اور بہت ہی زیادہ ممبروں کی زینت بننے والی آیت ہے، لیکن بچوں اور جوانوں کے لیے اس آیت کی تھوڑی سی وضاحت دینا چاہوں گا. یوم ندعو کل اناس بامامہم. کل میں نے آپ کی خدمت میں یہاں تک کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ یوم قیامت کا دن ہوگا، ندعو کل اناس پکارا جائے گا. اب میں چاہتا ہوں کہ کم از کم آج اس آیت کا ترجمہ مکمل ہو جائے تاکہ مجھے کل دوبارہ تکرار نہ کرنا پڑے، اس لیے جلدی جلدی میں اس آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. یوم یعنی قیامت کا دن ہے. ندعو ہم پکاریں گے. کس کو پکاریں گے؟ کل اناسن ہر انسان کو.
جس کے اوپر بھی انسان کا اطلاق ہے، جس کو انسان کہا جاتا ہے، ہماری کیلکولیشن کے لحاظ سے، ہماری معلومات کے لحاظ سے، قرآن احادیث کے لحاظ سے حضرت آدم سے آغاز ہے انسان کا، انسانیت کا۔ کل اناس، ہر انسان کو ہم پکاریں گے کل اناس بے امامہم، ان کے امام کے ساتھ، ان کے امام کے ساتھ ہم ہر انسان کو پکاریں گے، لیکن نہیں کہا کہ مومنوں کو پکاریں گے، نہیں کہا یہ انسان جو مومن ہو اس کے بارے میں نہیں کہا۔ اگر یہ کہا ہوتا تو ہم کہتے یہ آیت ہمارے لیے ہے، تو ہم کہتے یہ آیت ہمارے لیے ہے، نہیں یہ نہیں کہا، ہر انسان، فاسق ہو، فاجر ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، موحد ہو، مشرک ہو، ملحد ہو، جو بھی انسان ہے اس کو ہم پکاریں گے بے امامہم، ان کے امام کے ساتھ۔ اگر مجھے موقع رہا تو شاید آنے والی گفتگو میں چند احادیث اسی موضوع سے متعلق جو مزید بات کو واضح کر دیتی ہے وہ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن فی الحال اسی پر اکتفا کرتے ہوئے ہر انسان کو ہم پکاریں گے ان کے امام کے ساتھ۔ چلے میں ایک لفظ صرف ان روایتوں کی روشنی میں ایک بات کہہ دوں، یعنی انسان حتیٰ روایت کا جو جملہ ہے، روایت کا جملہ اسی آیت کی تفسیر میں دیکھیں، اب یہ بات آئی ہے تو میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، قرآن سمجھنا اگرچہ لسان مبین میں نازل ہوا ہے، عام فہم زبان میں نازل ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس قرآن کے ساتھ ہم وہ ظلم و ستم کریں جو دنیا کی کسی کتاب، حتیٰ نیوز پیپر کے ساتھ انسان وہ ظلم و ستم نہیں کرتا۔ بعض اوقات ہم قرآن کی آیات کے ساتھ وہ ستم کرتے ہیں، جو تشریح کرنا ہو، جو تفسیر کرنا ہو، جو معنی بتانا ہو، اس کو ہم اپنے انداز سے بیان کر کے داد لے لیتے ہیں۔ نہیں، ایک جنرل قانون ہے اور ایک عقلی قانون ہے کہ جو الفاظ ہیں وہ الفاظ کیا بیان کر رہے ہیں، اس سے زیادہ کسی کو حق نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کسی بھی آیت یا کسی بھی روایت یا کسی بھی جملے کی تشریح کریں۔ ہم عام فہم گفتگو میں بھی پکڑتے ہیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا، میں نے یوں کہا تھا، یہ جو تم نے معنی نکالا ہے، آپ نے معنی نکالا ہے، اپنی طرف سے معنی، میں نے یہ بات نہیں کہی ہے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ تو ہم اتنے حساس اپنی گفتگو میں، لیکن قرآن مظلوم ہے، روایات مظلوم ہے، حدیث مظلوم ہے، نہیں، حق نہیں ہے۔ ہم قرآن کی آیت کے ظاہر کو دیکھیں گے۔ ہاں، خوب درست ہے یہ بات کہ بعض اوقات دوسری آیات، احادیث اس آیت کی تشریح کرے گی، معنی بیان کرے گی، وہ ایک الگ بحث ہے۔ اب توجہ کریں کہ انشاءاللہ امید ہے کہ موقع مل جائے گا تو آپ کی خدمت میں گفتگو کریں گے کہ قرآن کی دو جہت ہے، قرآن کے دو رخ ہے، ایک ظاہر ایک باطن۔ میں اور آپ، میرے اور آپ کے لیے قرآن کا ظاہر ہے اور یہی حجت ہے، حق نہیں ہمارے پاس کہ قرآن کے باطن کے بارے میں ہم گفتگو کریں، نہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں کنڈیم کیا ہے، مذمت کی ہے ایسے لوگوں کی جو قرآن کی تعویلات کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تعویل، اس کو کہتے ہیں تعویل، نہیں، حق نہیں ہے یہ۔ میں اور آپ پابند ہیں، قرآن کی آیت ہے، یہ اس کا ظاہری معنی ہے۔ ہاں، ممکن ہے اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو تشریح کرنے کے لیے جو ایک بات سب کے سمجھ میں آ رہی ہے، بعض اوقات ہوتا ہے مولانا نے یہ بات کہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آئی، لیکن چونکہ مولانا تھے تو مولانا کے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی ہے۔ یہ قرآن جو مجھے سمجھ میں آئے گا یہ آپ کو بھی ویسا ہی سمجھ میں آئے گا، یہ بات یاد رہے۔ ہاں، ممکن ہے اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو تشریح کرنے کے لیے جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ شاید کسی بچے کو سمجھ میں نہ آئے، یہ ممکن ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ مولانا کو ایک بات سمجھ میں آئے اور سننے والے کو سمجھ میں نہ آئے۔ نہیں، ہم اور آپ سب، اور ہم اور آپ میں 14 کے علاوہ سب شامل ہے،
ایسا نہیں کہ کوئی حوض علمیہ میں، نجف میں، قم میں اگر ہزار سال پڑھ کر آیا، مثلا 1000 سال بھی پڑھ کر آیا، تو ایسا نہیں کہ اس کے اوپر وحی الہی نازل ہونا شروع ہو گئی، وہ کوئی الگ بات سمجھنے لگے، نہیں، وہ بھی وہی سمجھیں گے جو میں اور آپ سمجھیں گے. یہ بات یاد رکھیے گا. ہاں درست ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، بلکہ ہر بات کو سمجھنے کے لیے اس کے ایک مخصوص انداز ہوا کرتا ہے. بہرحال یہ اپنی جگہ پر گفتگو، اہم گفتگو ہے. یہ میرا بچہ اور جوان متوجہ ہو، جب آیت پڑھیں، سنیں، مطالعہ کریں، تدبر کریں، غور کریں، یا مجلس ہو، فرق نہیں پڑتا. لہٰذا توجہ کریں. جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ توجہ کریں کہ یہ جو آیت کہہ رہی یوم ندعو کل اناس بامامہم، اگر ہمیں اور آپ ہیں اور یہ آیت ہے تو پھر ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ کل اناس سے مراد فاسق و فاجر و ملحد و کافر سب شامل ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ خود آیت کہہ رہی ہے ہر انسان، مگر کافر انسان نہیں ہے، مشرک انسان نہیں ہے، ملحد انسان نہیں ہے، فاسق انسان نہیں، انسان ہے. کا کل اناس، تاکید لے کر آ رہا ہے قرآن. ہر انسان کو ہم قیامت کے دن پکاریں گے ان کے امام کے ساتھ. اب یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ امام 12 امام نہیں ہے، کیونکہ کافر امیر المومنین کے ساتھ محشور نہیں کیا جائے گا، ملحد امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے ساتھ محشور نہیں کیا جائے گا. جس نے علی کو امام مانا وہ علی کے ساتھ محشور ہوگا سلام اللہ علیہ. پس اچھا، چونکہ روایت معتبرہ اس ذیل میں موجود ہے کہ میں آگے جا کے شاید اس کی طرف اشارہ کروں. بس امام کا لفظ سمجھ میں آتا ہے کہ جس کو بھی ہم نے اپنا رہبر مانا، امام مانا، جس کی اطاعت کو ہم نے اپنے کندھوں پر، اپنے ذمے، جس کی اطاعت کو اٹھایا، جس کے مطیع ہوئے. امیر المومنین کے مطیع، ایکس کے مطیع، امام حسن کے مطیع، وائی کے مطیع، امام حسین کے مطیع، زید کے مطیع، جو بھی ایک امام حق ہے، ایک لمبی فہرست ہے. اور یہ فقط امت رسول کے لیے نہیں ہے یہ آیت صلی اللہ علیہ وآلہ. یہ فقط ایسا نہیں کہ فقط ہم نہیں، کل اناس، ہر انسان کو ہم ان کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے. لیکن آیت کی جو روایت تشریح کرتی ہے کہ امام روایت کا جملہ ہے کہ اگر انسان کسی، اس تشریح سے ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے. روایت کیا بیان کرتی ہے؟ روایت بیان کرتی ہے کہ اگر انسان ایک پتھر سے بھی اگر محبت کرے گا قیامت میں اس کے ساتھ محشور کیا جائے گا. پتھر سے بھی اگر جو وہ انسان اگر محبت کرے گا تو قیامت میں اس کے ساتھ محشور کیا جائے گا. اچھا، اب یہاں پر ایک اجازت دیں، ایک بات کہوں آپ کی خدمت میں. روایت نے آ کر کیا کہا؟ اگر انسان پتھر سے بھی جو محبت کرے گا تو قیامت میں اس کے ساتھ محشور کیا جائے گا. بس یہاں پر امام کیا ہے؟ دیکھیں، آپ اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں، اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں. وہ دنیا کے انسان اپنی چیزوں سے محبت کرتا ہے، اپنے لباس سے، اپنی گاڑی سے، اپنے موبائل سے، اپنے ایکس وائی زیڈ، بہت ساری چیزوں سے انسان محبت کرتا ہے، چاہتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے. یہ ساری محبتیں ہیں. نہیں، کون سی محبت؟ جیسی محبت انسان، دیکھیں مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے بہت آسان ہے یہ بات، شاید کسی اور کو سمجھانا اگر ہوتا تو بہت مشکل ہوتا. اچھا، یہ سمجھ لیں آپ کہ آپ سے مراد کون ہے اور کسی اور سے مراد کیا ہے. بات واضح ہے نا؟ کیوں؟ اس سے کہ آپ نے وہ محبت کو چکھا ہے. توجہ کیجئے گا، آپ بہت ساری چیزوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن آئمہ سے آپ کی محبت اور عقیدت کیسی ہے؟ اپنے والدین جیسی، اپنے دوستوں جیسی، اپنی اولاد جیسی، اپنے عزیز جیسی، اپنے مال و اسباب جیسی؟ نہیں، یہ محبت ہی منفرد ہے. یہ وہ محبت ہے کہ جس کو زیارتوں میں کہا گیا بے ابی انت و امی و نفسی و مالی، کہ میرے ماں، میرے باپ، میرا نفس، میرا مال، میری جان، سب کچھ قربان ہو آپ پر. ہم ایسی عقیدت و محبت رکھتے ہیں. تو یہ بات ہمیں روایت میں آ کر امام کی تشریح کیا کی؟ محبت سے کی. جبکہ لفظ آیت میں کیا ہے؟ امام آیا ہے. خوب امام کو حق ہے، امام کسی بھی لفظ کی جو تشریح کرنا چاہے
وہ ہے قرآن کے مفسر، وہ ہے اللہ کی وحی کے مترجم، ان کو حق ہے کہ وہ قرآن کی ظاہر کو بھی بیان کرے، قرآن کی تعبیر کو بھی بیان کرے، یہ ان کا حق ہے، ان کے گھر نازل ہوا ہے۔ وہی ہے جو اس کے قرآن کے ظاہر کو بھی جاننے والے ہیں، اس کے باطن کو بھی جاننے والے ہیں۔ بس توجہ فرمائیں، لہٰذا روایت میں آیا کہ جو شخص حتیٰ پتھر سے بھی اگر محبت کرے گا، اس آیت کی تفسیر میں امام معصوم روایت کے مطابق ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان پتھر سے بھی محبت قیامت میں اس کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ لیکن محبت پتہ چلی کیسی محبت؟ یہاں پر مجھے اجازت ہے تو میں ایک جملہ کہہ دوں، یہ جو کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا لیکن آج مجھے بہت اچھا میدان ہموار ہو گیا تو شاید میں اپنی بات کو اپنی آپ کی خدمت میں بیان کر سکوں۔ بہت سارے اہل بیت سے محبت کے دعوے دار ہیں، ہر محبت کافی نہیں ہے، ایسی محبت جو میں اور آپ علی اور آل علی سے کرتے ہیں۔ کیسی محبت کرتے ہیں؟ کیسی محبت کرتے ہیں کہ اگر علی اور آل علی کا فرمان آ جائے سر تسلیم خم ہے۔ امیر المومنین نے کہہ دیا، امام مجتبیٰ سلام اللہ علیہ نے کہہ دیا، سید الشہداء نے ختم ہو گئی بات، ہتھیار ڈال دیے، سرنڈر ہو گئے، اس کے بعد کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ نہ کہ جو وہ امیر المومنین کی شان میں، امام حسین کی شان میں منقبتیں پڑھی جا رہی ہیں، ہم نے کہا یہ بھی بہت عقیدت رکھتے ہیں، نہیں، یہ عقیدتیں کافی نہیں ہیں، یہ محبتیں کافی نہیں ہیں۔ محبت امیر المومنین سے وہ محبت ہے جو امیر المومنین کے مد مقابل کی محبت دل میں نہ ہو، ورنہ یہ روایتوں نے کہا گیا، روایتوں میں یہ آیا کہ یہ ایسا ہے جس کی آنکھیں خراب ہوتی ہے، بہنگا انسان، دو کشتی کا سوار انسان۔ علی کی بھی محبت اور غیر کی محبت یہ ہو ہی نہیں سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا توجہ فرمایا آپ نے کہ یہ محبت کے دعوے دار، یہ نہیں چلے گا جب تک ولایت امیر المومنین سلام اللہ علیہ نہ ہو۔ اس سے میں نے بالکل صراحت کے ساتھ بات کر دی میں نے، جب تک ولایت امیر، ولایت کا مطلب کیا ہے؟ ولایت کا مطلب قرآن کی آیت ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اور اولی الامر کے اولی الامر سے مراد ائمہ اطہار علیہ السلام۔ روایات نے منطبق کیا ہے کہ جب امام سے راوی نے سوال کیا کہ یہ جو ائمہ ہیں آیا مفترض الطاعہ ہے، ان کی اطاعت فرض ہے، تو امام نے اسی آیت کو کوٹ کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر۔ یہ جو اولی الامر ہے یہ ائمہ اطہار علیہ السلام ہے، یعنی ان کی اطاعت فرض ہے، ان کی اطاعت واجب ہے۔ باقی دنیا میں کسی کی اطاعت کرے یا نہ کرے، بلکہ بعض اوقات ممکن ہے جائز نہ ہو اطاعت۔ لہٰذا توجہ کریں، ہم جو امام کہتے ہیں، کیا مطلب ہے امام کہتے ہیں؟ ہم جو بات کرتے ہیں ولایت کی، امامت کی، یہ جو ہم بات کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو امام مانا ہے، ان کی ماننا ہے، کسی اور کی نہیں ماننا۔ یہ ہے امامت کا مطلب، یہ ہے ولایت کا مطلب، یہ ہے بلا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، یعنی یہ ہے ہمارے ولی، یہ ہمارے ولی۔ اب میں یہاں پر بات کو سمجھانے کے لیے ایک بہت سنگین مثال لے کر آتا ہوں جو شاید بعض مومنین کے لیے بہت مشکل ہو اس کو تحمل کرنا، لیکن عادت کریں تحمل کرنے کی، عادت کریں تحمل کرنے کی۔ بہت سخت جملہ کہتا ہوں میں، لیکن کوئی بات نہیں، مخالفت ہو کوئی بات نہیں، اگرچہ یہ اتنا سارا کہنے سے بھی جو ممکن ہے حساسیت پیدا ہو جائے، لیکن کوئی بات نہیں، بات سمجھانے کے لیے ضروری ہے۔ توجہ کریں، یہ جو امامت ہے، ولایت ہے، یعنی ہم نے اپنے کاندھوں پر جن کی امامت کو اپنے کاندھوں پر واجب قرار دیا ہے، ہم نے نہیں قرار دیا ہے، ہم نے تو اعتراف کیا ہے، ہم نے لبیک کہا ہے۔ توجہ کریں، لبیک کہا ہے۔ یہ کیوں کہا میں نے لفظ لبیک؟ کیوں کہا لفظ لبیک؟ یاد رکھیے گا کہ جب عالم ذر میں، کہ قرآن کی آیت بیان کرتی، حدیث معتبر ہے کہ جب عالم ذر میں خداوند متعال نے اپنی ربوبیت کا اعلان کیا تو لبیک کہا گیا۔ جب رسول ختمی مرتبہ، رسول سے مراد یہ رسالت خاصہ ہے، رسالت عامہ نہیں ہے، جس کی تشریح میں نے کل آپ کی خدمت میں بیان کی تھی، رسالت و نبوت خاصہ۔ جب ان کی نبوت کے بارے میں سوال کیا تو سب نے لبیک کہا۔ اور تیسرا جو اعتراف لیا گیا وہ کس کا اعتراف تھا؟ امیر المومنین اور آل علی، علی اور آل علی، یعنی امیر المومنین پہلے ولی اور آخری ولی امام حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ جب ان کی ولایت کے بارے میں سوال کیا
اب یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے، بہت اہم موضوع ہے یہ. تو لبیک کہا. یہ لبیک کا مطلب کیا ہے؟ لبیک کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں آپ کو لبیک کہوں، حالت احرام میں مکروہ ہے، مکروہ ہے کہ انسان حالت احرام میں کسی بندے کو لبیک کہے. لبیک عام طور پر جو ہے وہ استجابت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی آپ کو کسی نے پکارا، آپ نے کہا لبیک میں حاضر ہوں. لبیک یعنی میں حاضر ہوں. مکروہ ہے حالت احرام میں، جہاں پر آپ خدا کو لبیک کر چکے ہیں، اب آپ کے لیے حق نہیں ہے، مکروہ ہے کہ آپ کسی اور کے سامنے لبیک کہیں. لیکن شریعت میں، دین میں لبیک 3 گروہ کے لیے: خداوند متعال کے لیے لبیک ہے، دوسرا لبیک ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، اور تیسرا لبیک ہے علی اور آل علی جو آخری حجت پہ ختم ہو گیا. ہاں درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں میں آپ کو لبیک کہوں، فقہی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ دینی رنگ میں اگر لفظ لبیک کو دیکھنا چاہتے ہیں تو لبیک در حقیقت اس بیعت کا ریئیکشن ہے. بیعت جو امام سے ہم بیعت کرتے ہیں، دعا عہد میں بھی بیان کیا گیا، جو بیعت کرتے ہیں امام معصوم سے، لبیک یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ میں آپ کی اطاعت میں ہوں، آپ کی اطاعت میں ہوں. اس کو کہتے ہیں امامت، اس کو کہتے ہیں ولایت، اس کو کہتے ہیں ہم امام مانتے ہیں. یہ ہے امامت کا معنی کہ لبیک، حاضر ہوں میں، آپ کی بات کو میں قبول کرتا ہوں، اون کرتا ہوں. لہٰذا میں ایک جملہ کہتا ہوں ہمیشہ، اب یہاں پر بات آ گئی ہے تو سنتے چلیں، میرا بچہ و جوان یاد رکھیے گا. بیعت بڑا حساس موضوع ہے. بیعت ظاہری ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کا نام نہیں ہے. بیعت میں اگر آپ سے بیعت کروں، آپ میری بیعت کریں، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا یہ بیعت ہے. نہیں، بیعت کا مطلب کیا ہے؟ بیعت کا مطلب ہے میں آپ کی اطاعت میں ہوں، میں آپ کو آپ کے سامنے سرنڈر ہوں. جس طرح غلام آقا کے سامنے سرنڈر ہوتا ہے، اطاعت میں ہوتا ہے، اس کی ملکیت میں ہوتا ہے، یہ ہے بیعت. یہ بیعت. اب سوال کرتا ہوں، یہ جو بات ہے کہ امیر المومنین نے، ایک تاریخ میں بحث ہے، امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے آیا مثال کے طور بیعت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ نے بیعت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ امام رضا علیہ السلام نے بیعت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ تو لاجیکلی، منطقی، معصوم غیر معصوم کی بیعت کر ہی نہیں سکتا ہے. پاسبل ہی نہیں ہے. پاسبل ہے کہ خدا اپنی خدائی کسی کو دے دے؟ خدا اپنی خدائی کسی کو دے دے؟ پاسبل ہے؟ نہیں پاسبل ہے. اسی طرح امام کسی کی اطاعت میں آ جائے، پاسبل نہیں ہے. ہاں ظاہری طور پر بیعت ہو جائے، تاریخ نے بیان کیا، امیر المومنین کا ہاتھ پکڑ کے ہاتھ رکھ دیا گیا، اب آپ جو وہ ڈھنڈورا پیٹے، شور مچائے، علی نے بیعت کر لی، علی نے محال ہے. معصوم غیر معصوم کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. لہذا سید الشہداء سلام اللہ علیہ کا جو ایک تاریخی جملہ ہے کہ مثل لا یبایع مثلا، یعنی اسی نقطے کی طرف کہ معصوم غیر معصوم کی بیعت کر ہی نہیں سکتا ہے. کر ہی نہیں سکتا ہے، پاسبل نہیں ہے، محال ہے. جس طرح خدا اپنی الوہیت، اپنی خدائی کسی کو نہیں دے سکتا ہے، نہیں دے سکتا ہے، اس طرح معصوم غیر معصوم کی. لہٰذا توجہ فرمائے آپ نے کہ یہ ہے امام. روایتوں نے محبت کے ذریعے سے کہ حتیٰ اگر انسان ایک پتھر سے بھی اگر محبت کرے، قیامت کے دن اس کے ساتھ محصور کیا جائے گا. بس یہ آیت کیا ہے؟ یوم ندعو کل اناس، کہ قیامت کے دن ہر انسان کو پکارا جائے گا، بلایا جائے گا بے امامہم، ان کے امام کے ساتھ، کہ دنیا میں جس کو بھی تم نے امام بنایا، مرضی ہے تمہارے پاس، لا اکراہ فی الدین، تمہارا اختیار ہے. جس کو بھی ایچ کو امام بناؤ، وائی کو امام بناؤ، زیڈ کو امام بناؤ، یا علی اور آل علی کو امام بناؤ، تمہارے پاس آپشن ہے. لیکن یاد رکھنا، یہ آپشن یاد رکھنا، ایسا نہیں کہ فقط دنیا کی حد تک ہے، اس کے بعد چھٹکارا مل جائے گا. نہیں، یہ امام ایسا چپکا ہوا رہے گا کہ قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ محشور کیے جاؤ گے، اسی کے ساتھ محشور کیے جاؤ گے. یوم ندعو کل اناس بامامہم. اچھا، اب آگے کی آیت بڑی مشکل آیت ہے، اور چونکہ مجھے آج تھوڑی سی گفتگو مزید آگے بڑھانی ہے، اور خاص طور پر آج کے اس شب کی مناسبت سے بھی تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے، لہٰذا میں
جو ایک اہم نقطہ ہے اس آیت کے ذیل میں جتنا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، ایک اہم نقطہ جس کی طرف توجہ کرانا چاہتا ہوں اپنے بچوں اور جوانوں کی، وہ انشاءاللہ کل میں آپ کی خدمت بیان کروں گا، لیکن توجہ کیجیے گا۔ اس کے بعد قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ امام کون سا امام؟ کل میں نے آپ کی خدمت بیان کیا کہ لفظ امام قرآن میں 2 معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے، ویسے تو میں نے کل 3 کہا تھا، لیکن سمجھ آج خلاصتاً کہہ رہا ہوں 2 معنوں کے لیے استعمال۔ ائمۃ جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، کہ ہم نے ان انبیاء کو امام بنایا جو ہماری ہدایت اور ہمارے امر کے مطابق ہدایت دیتے ہیں، یہ امام حق ہے۔ اور دوسرے امام کون ہے؟ ائمۃ یدون الی النار، کہ کچھ ایسے امام ہوتے ہیں جو اپنی امت کو جہنم کی طرف دھکیلتے ہیں، جہنم میں لے کر جاتے ہیں۔ بس امام عام معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہٰذا جو ہم جس کو امام بچپن سے سن رہے ہیں کہ 12 امام 12 امام 12 امام، بالکل درست سن رہے ہیں، صحیح ہے۔ عام طور پر جو وہ روایتوں میں امام یہی ہے، لیکن قرآن کی اصطلاح میں امام مختلف معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر جو لفظ امام آیا ایک عمومی معنوں کے لیے، ہر شخص چاہے وہ ملحد و کافر ہو وہ اپنے اپنے اماموں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، چاہے مومن و متقی و پرہیزگار وہ امیر المومنین اور آل علی ان اماموں کے ساتھ قیامت کے دن محشور ہوں گے۔ اچھا، اب یہ 2 ہو گئے نا، اب توجہ کریں، قیامت کا دن ہے، قیامت کا دن ہے۔ اب قرآن دیکھیں، قرآن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، قرآن بہت واضح گفتگو نہیں کرتا ہے۔ قرآن چونکہ ہدایت کی کتاب ہے اور سارے اہم ٹاپکس کو کور کرنا ہے مختصر الفاظ میں وضاحت نہیں دینی ہے قرآن کو، اختصار کے ساتھ، اجمال کے ساتھ۔ اب چاہے تو قرآن جو کہ اپنی اس آیت کو جو وہ 3 صفحوں میں اس آیت کو بیان کرتا، اس کی تشریح کے ساتھ، اس کی فصاحت کے ساتھ، اس کی معذرت فصاحت نہیں، اس کی تشریح کے ساتھ، اس کی وضاحت کے ساتھ، لیکن نہیں، قرآن فقط اشارے اور کنایے سے بات کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا جا بجا کہ تدبر کرو، تفکر کرو۔ اب تدبر کہاں کس طرح کرنا ہے، اس کا کیا کرائٹیریا ہے، اس کی کیا حدود ہے، وہ اپنے مقام پر، بس توجہ کیجیے گا۔ کیا کہا قرآن نے یہاں تک کہ ہر انسان کو اٹھائیں گے کس کے ساتھ؟ اپنے امام کے ساتھ۔ کتنے قسم کے امام ہیں؟ 2 قسم کے امام ہیں۔ ایک امام حق ہے جو امیر المومنین سے لے کر امام حجت علیہ السلام۔ اچھا، اب ممکن آپ سوال کریں کہ آپ جب یوم ندوس میں کل اناسن کو لے کر آتے ہیں تو حضرت آدم سے چلتے ہیں، کہاں سے چلے تھے ہم؟ حضرت آدم سے۔ اور جب امام حق کی بات آتی ہے تو پہلے امام سے شروع کرتا ہوں، نہیں، یہ صرف میں آپ کی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ حضرت آدم 1,24,000 توجہ کیجیے گا، 23,000 نہیں کہہ رہا ہوں، 1,24,000 انبیاء کے زمانے کے جو مومنین ہیں وہ اپنے زمانے کے انبیاء کے ساتھ، نبی کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ محشور کیے جائیں گے۔ صحیح، انبیاء کے ساتھ محشور کیے جائیں گے، جیسا حدیث معتبر میں اس کی طرف اشارہ ہے، اگرچہ اشارہ ہے۔ ہم اپنے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، ہم اپنے زمانے کے امام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، کہ روایت کا جملہ ہے کہ رسول کے زمانے کے جو مومنین ہیں وہ رسول کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، جو امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے زمانے کے مومنین ہیں وہ امیر المومنین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، جو امام حسن علیہ السلام کے زمانے کے مومنین ہیں وہ ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ ہر شخص اپنے زمانے کے جو امام حق ہے ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ خوب، بس توجہ کیجیے گا یہاں پر۔ اس کے بعد آیت کیا کہہ رہی؟ فمن اوتیا کتابہ بیمینہ، جس کے سیدھے ہاتھ میں فمن اوتیا کتابہ بیمینہ۔ خوب، آپ لوگ قرآن سے مجالس کی برکتوں سے آپ لوگ اتنا آشنا ہیں کہ قیامت کے دن جو انسان کا نامہ اعمال ہے اس کا آپ کو رزلٹ کیسے پتہ چلے گا؟ لیکن دنیا میں رپورٹ کارڈ جو ہمارے زمانے میں ہوتا تھا، آج کل تو شاید ختم ہی ہو گیا ہوگا، رپورٹ کارڈ پہ رزلٹ کیسے پتہ چلتا تھا؟ ایک بنیادی رزلٹ کہ آیا بلو یا بلیک پین سے لکھا ہے یا ریڈ پین سے لکھا ہے۔ اگر ریڈ پین سے ہے تو پھر گھر میں دکھانے کے قابل نہیں ہے، اگر بلو یا بلیک پین میں ہے تو پھر وہ جو کہ وہ ہم دکھا سکتے ہیں۔ اب اس کی پرسنٹیج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ ساری تفصیلات جس کو آج کا جوان جو ہم سے زیادہ بخوبی جانتا ہے۔ قیامت میں کیا کرائٹیریا ہے بلو اور ریڈ کا؟ کرائٹیریا ہے کہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ہے یا الٹے ہاتھ میں ہے۔
اگر سیدھے ہاتھ میں ہے تو یہ ہے بلو پین، یہ کامیاب انسان ہے. اگر بائیں ہاتھ میں ہے، الٹے ہاتھ میں ہے، لیفٹ ہینڈ میں ہے، یہ ہے ریڈ پین. جہنم کا راستہ دیکھو، جہنم کا راستہ دیکھو. بس قرآن یہاں پر نہیں کہہ رہا ہے. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فمن اوتیا کتابہ بیمینہ، جو اپنے سیدھے ہاتھ میں کتاب کو پائے گا. فمن اوتیا کتابہ، جس کو دیا جائے گا اس کے سیدھے ہاتھ میں، فقط وہی ہوں گے جو اپنے نامہ اعمال کو پڑھ سکیں گے. فاولئک یقرؤون کتابہم، فقط وہی ہوں گے جو اپنے نامہ اعمال کی قرأت کریں گے، تلاوت کریں گے. مجھے نہیں معلوم ہے اس آیت کا کیا مطلب ہے، یہ آیت کیا کہنا چاہتی ہے. میں نے ترجمہ آپ کی خدمت میں کر دیا. کیا کہا؟ فاولئک یقرؤون کتابہم، کہ وہ لوگ جن کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہی لوگ فقط قرآن اپنی نامہ اعمال کو قرأت کریں گے. توجہ کیجیے گا، وہ اپنے نامہ اعمال کی قرأت کریں گے. ایک جو بات سمجھ میں آ سکتی ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ بہت ظاہری معنی ہے، لیکن ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے، جس کا رپورٹ کارڈ بلو سے لکھا ہو تو وہ پڑھے گا کہ فلاں میں کتنے نمبر ملے، فلاں میں کتنے نمبر ملے، فلاں میں کتنے. جس کا رپورٹ کارڈ پہ ریڈ ہوگا کیا وہ پڑھے گا؟ کیا پڑھے گا؟ وہ کیا پڑھے گا؟ شاید اس نقطے کی طرف اشارہ ہو. فمن اوتیا کتابہ بیمینہ، جس کے سیدھے ہاتھ میں جائے گا وہ اولئک یقرؤون کتابہم، وہ اپنے کتاب، اپنے نامہ اعمال کی قرأت کرے گا، اپنے نامہ اعمال کی قرأت کرے گا. اس کے بعد کی آیت ملاحظہ فرمائیے، عجیب آیت ہے. اور میرا خیال ہے یہی وہ آیت ہے کہ مرجع کبیر آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم، آگئے بڑا مشہور و معروف نام ہے، بالخصوص سفید ریش جن کی ہے میری طرح، وہ اس زمانے کو درک کیے ہوئے یا قریب تو وہ بہت اچھے طریقے سے اس نام سے مشہور و معروف ہے، پہچانتے ہیں. سید محسن الحکیم کا ایک مناظرہ ہوا تھا. اب میں جگہ کا نام نہیں لے رہا ہوں، آپ لوگ خود ہی سمجھ جائیے گا. اپنے شہر سے نکلے تھے، ایران نہیں گئے تھے، کسی اور جگہ گئے تھے. اب اس سے زیادہ میں نہیں کہنا چاہتا ہوں. ہاں کچھ اس قسم کی آواز آئی ہے. توجہ کیا؟ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ پہلے آیت سن لیں، مناظرے کی طرف اشارہ کر دوں اور ایک خاص فکر کی طرف اشارہ کر دوں. آیت کیا کہتی ہے؟ بہت ہی خطرناک آیت ہے. من فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، کہ جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. اب آیت کو کنیکٹ کریں آپ لوگ، میں زیادہ ممبر پہ کھل کر نہیں بیان کر سکتا ہوں، کنیکشن آپ کا کام ہے. آیت کے تسلسل کو میں دوبارہ سے جلدی جلدی بیان کر دوں، بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن کس کو اندھا کہہ رہا ہے اور کس کو صاحب بصیرت کہہ رہا ہے. یہ سب آپ خود کیجیے گا، یہ کام سارا آپ خود کیجیے گا. اعمیٰ اندھا، بصیر دیکھنے والا. قرآن میں تقریباً 4 سے 5 مقامات پر انسان کی ذہنوں کو، انسان کی عقلوں کو جھنجھوڑا ہے قرآن نے. قرآن کی بعض آیات انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے، حالت غفلت میں جو ہے ان کو بیدار کرنے کے لیے ہے. آیت کیا ہے؟ متعدد مقامات پہ اسی الفاظ کے ساتھ حل یستوی الاعمی والبصیر، یا بصیر والاعمی، شاید دونوں اعتبار سے آیا ہے. کیا اندھا اور بینا دونوں برابر ہے؟ اچھا اب یہ کون سا اندھا ہے؟ ایک خاص گروہ ہے مسلمانوں کا جو کہتے ہیں بھائی یہ تعویلات قرآن کی نہ کرو، قرآن تعویلات کو منع کرتا ہے. حتی ید اللہ فوق ایدیہم، کہ تمہارے سروں پر، ان کے سروں پر اللہ کا ہاتھ ہے. تو کہتے ہیں ہاتھ یعنی یہی ہاتھ، یہی ہاتھ، یہ جو میرے آپ کے ہاتھ ہے یہی اللہ کا ہاتھ. ایسا یعنی اگر ایک عقلی روایت کے لحاظ سے ایک بات ثابت ہو جائے کہ خدا جسم نہیں رکھتا، نہیں آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اپنی عقل کو لے کر آئیں. صحیح بات سمجھ میں آ رہی نا؟
بس وہ کہتے ہیں اگر اندھا آیا قرآن میں تو یہ اندھا ہے جو آنکھوں کا اندھا. اچھا آپ لوگ کیا سمجھے بات؟ میں جن سے مخاطب ہوں وہ منبر سننے والے ہیں، وہ گفتگو سننے والے ہیں، وہ قرآن و حدیث کو سننے والے ہیں. خوب، یعنی دل کا اندھا، گمراہ، بھٹکا ہوا، ضال، بہکا ہوا، ہدایت سے محروم، ہدایت سے محروم. خوب توجہ کریں، قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھا اور بصیر دونوں برابر ہیں؟ اب وہ گروہ مسلمانوں کا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی اگر قرآن میں اعمی آیا نا تو یہی لفظ اعمی ہے، بس آپ تعویلات نہ کریں. آپ تعویلات یعنی یہی آنکھوں کا اندھا، صاحب بصیرت، صاحب بصارت، یہ آنکھوں کی بصارت ہے یا نہیں ہے؟ آنکھوں کا اندھا ہے یا نہیں ہے؟ قرآن میں اعمی کا لفظ ہے، بصیر کا لفظ آیا. اب یہ قرآن کی آیت کیا ہے؟ قرآن کی آیت کیا ہے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ. یہاں تک تو آیت واضح ہو گئی نا کہ قیامت کی ہر انسان کو اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور جو امام حق کے ساتھ اٹھایا جائے گا اس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اور وہ اپنی کتاب کی تلاوت کرے گا. صحیح؟ اب قرآن اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ فمن الاعمی فمن فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. جو اس دنیا میں اندھا ہوگا قیامت میں بھی اندھا ہوگا. آگے محسن الحکیم جاتے ہیں وہاں پر، مشرف ہوتے ہیں. اب آپ خود سمجھ جائیں، لفظ مشرف بھی لے کر آ گیا میں. وہاں جاتے ہیں، مشرف ہوتے ہیں. امام جماعت شیعہ نہیں، امام جماعت خدا نے جو ہے وہ دنیا میں بھی محروم رکھا، آخرت میں بھی محروم رکھا. حافظ صاحب تھے، ہم اردو میں حافظ صاحب دو معنوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایک قرآن کا حافظ ہوتا ہے، ایک آنکھوں سے خالی ہو اس کو بھی حافظ صاحب کہتے ہیں. تو ملاقات ہوئی، کہا آپ کہتے ہیں کہ قرآن کی توجہ کیجیے گا. نہیں، انہوں نے یوں نہیں کہا. انہوں نے علامہ آگے حکیم آیت اللہ العظمہ محسن حکیم نے چھوٹتے ہی کہا آپ قیامت کے لیے اندھے اٹھائے جائیں گے. دنیا میں تو محروم رہے، قیامت میں کیوں اندھا اٹھایا جاؤں گا؟ کیونکہ قرآن کی آیت ہے. کیا ہے آیت؟ جو دنیا میں اندھا وہ آخرت میں بھی اندھا. آپ تو کہتے ہیں کہ جو لفظ ہے اس کو اسی طرح رہنے دیں، تو دنیا میں بھی اندھے ہوں گے، قیامت میں بھی اندھے ہوں گے. یعنی آگے حکیم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آگے حکیم کہتے ہیں یہ جو آپ کی لاجک ہے کہ لفظ کو آپ ذرا سا بھی ٹویسٹ نہ کریں، چاہے آپ کی عقل و منطق و روایت و دین و فطرت سب ڈینائی کرتے ہو، نہیں آپ کہیں کہ نہیں اتنے زیادہ متعبد کہ نہیں یہ جو لفظ ہے ہم اسی پر رہیں گے. صحیح ہے؟ پھر تیار ہو جائے قیامت کے دن ہر اندھا جو وہ اندھا اٹھایا جائے گا جو دنیا میں اندھا ہے. جبکہ قطعاً یہ نہیں ہے. کیا ہے اعمیٰ سے مراد؟ جو گمراہ ہے، جو بہکاوا ہے، جو ہدایت سے محروم ہے، وہ ہے. بس اب توجہ کیا آپ نے؟ آیت کیا بیان کر رہی ہے؟ آیت بیان کرے، توجہ کریں کیا لفظ استعمال کیا. میں زیادہ نہیں ملانا چاہتا ہوں گفتگو کو، غور سے سنیے گا. بات کہاں سے چلی تھی؟ توحید کو مانتا ہے، رسالت کو مانتا ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، حج ہے، سب کچھ ہے. اعمیٰ اور بصیر کا کرائیٹیریا کون اللہ ہے یہ نہیں ہے، کس کو نبی مانا یہ نہیں ہے، کیسی نماز پڑھی یہ نہیں ہے. اندھا اور بصیر کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ قرآن کیا دے رہا ہے؟ کس کو تم نے امام مانا ہے؟ کس کو تم نے امام مانا ہے؟ آیا اس کو تم نے امام مانا جو تمہارے داہنے ہاتھ سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دلوا سکے، یا ان کو امام مانا ہے کہ جو دنیا میں بھی اندھا رکھا آپ کو اور آخرت میں بھی تم اندھے ہوں گے؟ اب بات یہاں تک آ گئی ہے تو ایک جملہ مجھے کہنے کی اجازت دے دیں تاکہ ہم آج اس آیت کو جو وہ سمیٹ لیں. خوب توجہ کیجیے گا. یوم ندعو کل اناس، دیکھیے یہ آیت بڑی عجیب آیت ہے. یوم ندعو کل اناس، قیامت کا دن ہوگا. کون سا دن ہے قیامت کا دن؟ انسان کے رزلٹ اور نتیجے کا دن ہے. آپ نے جو
70 سال 80 سال 50 سال 60 سال 100 سال جتنے عرصہ ٹائم گزارا، اب قیامت کا دن ہے، رزلٹ کا دن ہے، نتیجے کا دن ہے۔ جس طرح اسمبلی ہوتی ہے، جب ہمارے زمانے میں رزلٹ ملتا تھا تو اسمبلی میں ملتا تھا، خوب صفحے بندی ہے، وہاں پر جو وہ رزلٹ اناؤنس ہوتا تھا، صحیح۔ وہ قیامت کا میدان بھی اسی طرح کا کچھ ہوگا، اسی طرح کا کچھ ہوگا کہ تمام اول تا آخر سب کے سب موجود ہوں گے، اعلان ہوگا، رزلٹ اناؤنس کیا جائے گا، نتیجہ دیا جائے گا۔ اب یہ قیامت کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، نتیجے کا دن ہے۔ دنیا میں جب آپ کو رپورٹ کارڈ جب دنیا میں آپ کو رپورٹ کارڈ ملتا ہے تو کیا لکھا ہوتا ہے؟ جتنے سبجیکٹ ہیں، جتنے موضوعات ہیں، ان سبجیکٹ اور موضوعات کا پوری ڈیٹیل دی جاتی ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے میتھمیٹکس میں اتنے ہیں، کیمسٹری میں اتنے ہیں، فزکس میں اتنے ہیں، باٹنی میں اتنے ہیں، سوشلزم میں اتنے ہیں، اور واہ 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 جو کہ وہ سوشل اسٹڈیز میں اتنے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، پوری جو کہ وہ لسٹ دے دی کہ اس میں اتنے نمبر ہے، اس میں اتنے نمبر ہے، اس میں اتنے نمبر ہے، اس میں اتنے نمبر ہے۔ یہی ہوتا ہے نا۔ صحیح ہے کہ زمانہ ہمارا بہت قدیم ہے، لیکن اب یہ تو ایک نارمل سی بات ہے، جو بھی فیلڈ ہے، جتنے بھی سبجیکٹس ہیں، اس کا بہرحال اسی قسم کا رزلٹ ہوتا ہوگا۔ اب رپورٹ کارڈ میں نہیں، کسی اور شکل میں واٹس ایپ پہ آتے ہوں گے، انٹرنیٹ پہ آتے ہوں گے، کوڈ کے ساتھ آتا ہوگا، جو بھی پروسیجر ہے، لیکن جو بھی آپ نے امتحان دیا اس کا رزلٹ اسی طریقے سے دیا جائے گا۔ یہ دنیا کا طور طریقہ ہے۔ قیامت کا طور طریقہ ہی مختلف ہے، قیامت کا طور طریقہ ہی مختلف ہے رزلٹ کا۔ دنیا میں تو ہم نے توحید کا امتحان بھی دیا، کس کو خدا مانا ہے، بتوں کو خدا مانا یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خدا مانا؟ یہ امتحان ہے نا کہ کس کو خدا مان رہے ہیں، کس کو اپنا نبی اور سرپرست مان رہے ہیں، کس کو امام مان رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، کیسی پڑھتے ہیں کیسی نہیں پڑھتے ہیں، اور پوری توضیح المسائل اور پورا اصول دین، پورا فروع دین، صبح سے شام تک انسان جھوٹ بولا یا نہیں بولا، غیبت کی یا نہیں کی، یہ سارا کا سارا بہرحال اس کا حساب کتاب ہے۔ میں حساب کتاب سے ڈینائی نہیں کر رہا ہوں، یہ سب ایک ایک چیز کا حساب کتاب لیا جائے گا، کیونکہ قرآن کی آیت بیان کرتی ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ انسان اگر ذرہ برابر بھی اگر نیکی کرے گا قیامت کے دن دیکھے گا، ذرہ برابر بھی شر کرے گا، برائی کرے گا، قیامت کے دن دیکھے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ ایک الگ عنوان ہے، اس سے کوئی ڈینائی نہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ اب توجہ کریں خوب، یہاں تک میرے ساتھ آپ نے خدا جو وہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمایا، آپ نے بڑی زحمت کی میرے ساتھ، یہاں پر جو وہ میرے ساتھ آپ چلیں، یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ دنیا کا قانون کیا ہے کہ جتنے سبجیکٹ ہیں ان سبجیکٹ کے سامنے جو وہ آپ کے مارکس لکھ دیے جائیں گے، آپ کو پرسنٹیج بنا کر دے دیا جائے گا کہ آپ نے جو کو سارے امتحان دیے اور آپ کا یہ پرسنٹیج ہے، فلاں سبجیکٹ میں آپ پاس ہو گئے، فلاں سبجیکٹ میں آپ پاس نہیں ہوئے، یا اتنے نمبر ملے اتنے نمبر نہیں ملے۔ یہ دنیا کا قانون ہے۔ اور بات تو یہ لگتی ہے کہ قیامت میں بھی یہی قانون ہونا چاہیے، قیامت میں بھی یہی قانون ہونا چاہیے۔ ایک حد تک درست ہے، لیکن یہ آیت جو بیان کر رہی ہے، جو بنیاد ہے، جو ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتی ہے، قیامت کا دن ہے، قیامت کا دن ہے۔ کیا کہا قرآن نے کہا یوم ندو، ہم پکاریں گے ہر انسان کو، ہم پکاریں گے یوم ندو، ہم پکاریں گے کل انسان، ہر انسان کو پکاریں گے بے امامہم، ان کے امام کے ساتھ، ان کے امام کے ساتھ۔ جانتے ہیں یہ امام کون ہے؟ یہ امام آپ کا رزلٹ ہے، یہ امام آپ کا اناؤنسمنٹ ہے رزلٹ کا۔ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ توحید میں ایک درود پڑھ دے محمد والے میں، توحید میں کتنے رزلٹ ہیں، درست ہے، یہ بات اپنی جگہ پہ جو ہے وہ مؤثر ہے۔ توحید میں کتنا نہیں، یہ ایک الگ تفصیل ہے، الگ گفتگو ہے، لیکن قیامت کے دن اعلان ہو رہا ہے کہ تم پاس ہوئے یا فیل ہوئے، تم اہل جنت میں سے ہو یا اہل جہنم میں سے ہو، قیامت کا دن اعلان ہو رہا ہے۔ بھائی اگر اعلان بھی کرنا ہو، اب میں بڑے مشکل مرحلے میں داخل ہو رہا ہوں، تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا۔ اگر اعلان بھی اگر اس طرح کرنا ہے تو بھائی ایک اہم ٹاپک ہونا چاہیے نا۔ اگر مثال کے تو آپ کی فیلڈ کیمسٹ ہے، کیمسٹری سے تعلق رکھتی ہے، فزکس سے تعلق رکھتی ہے، میتھمیٹیشین ہے آپ، تو بھائی مین ٹاپک آپ کا میتھمیٹکس ہو گیا، فزکس ہو گیا، تو اس کے ذریعے سے اناؤنسمنٹ ہونا چاہیے، باقی ضمنی ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ جو میں نے سبجیکٹ کورس آپ کی خدمت میں بیان کیا دین کا،
توحید، نبوت، امامت، قیامت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، غیبت، جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، چوری سے بچنا، یہ ایک دین کا خاکہ ہے، یہ پورے دین کا خاکہ ہے۔ خوب سب سے امپورٹنٹ سبجیکٹ کون سا ہے؟ بہت واضح ہے، واضح ہے، سب سے امپورٹنٹ ترین سبجیکٹ توحید ہے، سب سے امپورٹنٹ ترین۔ ہر چیز میرا بچہ اور جوان یاد رکھیے گا، دین کی اساس توحید ہے۔ ابھی جملے کی کبھی تشریح کرنے کا موقع ملا تو آپ کی خدمت میں کروں گا، دین کی بنیاد کیا ہے؟ توحید ہے، صرف توحید ہے۔ محمد و آل محمد سے محبت توحید ہے، دشمنان محمد و آل محمد علیہ السلام کے جو دشمن ہیں ان سے برات توحید ہے۔ نماز و روزہ، حج، زکوٰۃ تو توحید ہے، یہ سب توحید ہے، بس ہر چیز خدا کی رضا ہے، خدا کا قرب ہے، توحید بنیاد ہے، توحید اصل ہے۔ لیکن عجیب ہے یہ آیت، قیامت کا دن ہے، رزلٹ اناؤنس ہونے کا دن ہے، اب یہاں پر اعلان ہونا ہے، خوب ایسا سبجیکٹ ہو جو ایک سب سے امپورٹنٹ ترین سبجیکٹ ہو، لیکن نہیں، قرآن نے کیا کہا؟ یوم ندعو کل اناس، اعلان ہو رہا ہے، اعلان ہو رہا ہے رزلٹ کا اعلان ہو رہا ہے۔ قیامت کے دن حشر کا عالم ہوگا، وہاں پر منادی ندا دے گا کہ ہم محشور کر رہے ہیں ہر انسان کو ان کے اماموں کے ساتھ۔ رزلٹ ہے امام کو دیکھ کر ہم دیں گے تمہارے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال یا الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال۔ توحید نہیں دیکھیں گے، رسالت نہیں دیکھیں گے، نماز نہیں دیکھیں گے، روزہ، یہ قرآن کی آیت، کوئی حدیث نہیں بیان کر رہا ہوں کہ وہ یہ کہیں کہ بھائی یہ تو آپ نے غلو کر دیا، نبوت کو بڑھا دیا، اسی لیے میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہر چیز کی اساس توحید ہے، ہر چیز کی اساس توحید ہے۔ یہ قرآن کی آیت بیان ہو رہی ہے، یہ قرآن کی۔ ہم قیامت کے دن بلائیں گے ہر انسان کو، نماز نہیں دیکھیں گے کہ وہ کس کی پوجا کرتا تھا، کس کی پرستش کرتا تھا، کس کی اطاعت کرتا تھا، کس کے سامنے سر ٹکاتا تھا۔ توحید کے ذریعے سے ہم رزلٹ نہیں دیں گے، توحید کے ذریعے سے نامہ اعمال نہیں دیں گے۔ کس کو نبی مانتے تھے، نبی نہیں مانتے تھے، آخری رسول کو مانتے تھے، نہیں مانتے تھے، نہیں، اس کے ذریعے سے اناؤنسمنٹ نہیں ہوگا۔ نہ اس کی نماز کو دیکھیں گے، نہ اس کے روزے کو دیکھیں گے، نہ اس کی ساری عبادت کو دیکھیں گے، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ دنیا میں تم نے کس کو امام بنایا، دنیا میں تم نے۔ دیکھیں واضح آیت ہے، اگر کوئی اعتراض ہو میں آپ کی خدمت میں موجود ہے، آپ بیان کر دیں، نہیں آیت یہ نہیں بیان کر رہی ہے۔ اگرچہ وہی لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی قرآن کے الفاظ کو پکڑ کے بیٹھو، اور اس طرح کہ اگر عامہ آیا ہے تو یہی اندھا جو دنیا میں اندھا ہے، نہیں، یہ اندھا ہدایت کا اندھا ہے، صحیح واضح ہے۔ لیکن جب یہاں پر اب لفظ امام آ گیا تو کہا کہ یہاں پہ امام سے مراد نبی مراد ہے، یہ ہے انصاف۔ لہذا وہ قرآن کی آیت کہ جب حضرت ابراہیم پر امام کو انی جاعلک للناس اماما، تو وہاں پر اکثر مفسرین جو ظاہر اکثر کیا تمام کے تمام مفسرین نے کیا کہا کہ مراد جو کہ وہ عہدہ نبوت ہے۔ ہمارے علماء نے جواب دیا کہ وہاں پر جو وہ قرآن کی آیت کے اعتبار سے بھی حضرت ابراہیم کا وہ عہدہ نبوت نہیں بلکہ عہدہ امامت ہی ہے کہ جو حضرت ابراہیم کو عطا کیا گیا نبوت کے بعد، جس کی تفصیل اپنے مقام پر بس آپ نے ملاحظہ فرمایا قیامت کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، قیامت کا دن ہے۔ اب توجہ کریں، ممکن ہے میرے بچوں کے ذہن میں سوال ہے توحید کے ذریعے سے کیوں رزلٹ اناؤنس نہیں ہوا؟ بھائی ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی جو لا شریک ہے، ہر اعتبار سے لا شریک ہے، ذات کے اعتبار سے، خالق کے اعتبار سے، رازق کے اعتبار سے، اطاعت کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، افعال کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے لا شریک ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ توحید کا عقیدہ ہمارا، کیونکہ ہم نے توحید راستے سے نہیں لی ہے، ہم نے نہج البلاغہ سے لی ہے۔ ہم نے توحید ادھر ادھر کے ذہنوں سے نہیں لی ہے، ہم نے اس سے لی ہے کہ جو ممسوس فی ذات اللہ ہے، جو اللہ کی ذات میں غرق ہے، فنا ہے۔ ہم نے اس سے توحید لی جو یہ کہتا ہے کہ لو کشفت الغطا مزددت یقینا، دنیا کے سارے حجابات کو ہٹا دیا جائے میری توحید کے علم میں اضافہ نہیں ہوگا۔ توحید کو میں آج بھی ویسا ہی مانتا ہوں، تمام حجابات کے ہٹنے کے بعد بھی توحید کی معرفت وہی ہوگی۔ ہم نے اس سے توحید لی ہے، ہم نے اس سے توحید لی ہے۔ لہذا توحید، یہ ہے توحید کا عقیدہ۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا نبوت خاصہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص ہے وہ سب سے افضل ہے، سب سے افضل ہے نبوت خاصہ، اور اس کے بعد ائمہ اطہار علیہ السلام۔ لیکن میرا سوال ہے کہ آخر بالآخر یہ پرابلم کس طرح سالو ہوگی؟
توحید کے ذریعے سے نہیں اعلان ہوگا کہ ہم پکاریں گے ہر شخص کو اپنے اپنے خداؤں کے ساتھ. قرآن نے جا بجا بیان کیا ہے مشرکین کا تذکرہ، اور جا بجا یہ بیان کیا کہ ان کے خداؤں کے ساتھ ان کو بلایا جائے گا اور وغیرہ وغیرہ ساری داستان. لیکن یہاں پر کیوں نہیں کہا ہم ان کے خداؤں کے ذریعے سے ان کو پکاریں گے، ہم ان کے خداؤں کے ذریعے سے ان کو پکاریں گے اور اس پر رزلٹ اناؤنس کر دیں گے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اگر مطیع ہوں گے، اگر خدا ماننے والوں کی تو سیدھے ہاتھ میں دے دیں گے نامہ اعمال، اور اگر کسی اور خدا کی پرستش اور اطاعت کرنے والے تو بائیں ہاتھ میں دے دیں گے. نہیں، قرآن نے یہ نہیں کہا، قرآن نے نبی نہیں کہا، قرآن نے یہ نہیں کہا ہم دیکھیں گے کس کی کیسی نماز ہے. قرآن نے یہ کہا ہم دیکھیں گے کس کی کیسی نماز ہے. جس کی ایسی پرفیکٹ نماز ہوگی اس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا، اور اس کے برخلاف اس کے اگینسٹ میں اس کے الٹے ہاتھ میں نہیں، کوئی بھی چیز نہیں. کرائٹیریا کیا قرار دیا؟ کرائٹیریا قرار دیا ہم دیکھیں گے تم نے کس کو چوز کیا ہے، کس کو اپنا امام بنایا ہے. آپشن ہے، مرضی ہے، لا اکراہ فی الدین، مرضی ہے، دارالاختیار ہے، یہ دنیا ہے، مرضی ہے. جس کو بھی تمہیں خدا ماننا ہے مانو، نہ مانو، نبی کو ماننا ہے مانو، نہیں ماننا، اگر امیر المومنین کو امام ماننا ہے نہیں ماننا، آپشن ہے، کوئی بات نہیں، اختیار ہے، بالکل اختیار ہے. لیکن یاد رکھنا اس رزلٹ کے ساتھ امام کو امام ماننا، رزلٹ یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن بھی اسی کے صدر اٹھائے جاؤ گے. کل قیامت کے دن اگر آج یزید کو امام مانتے ہو، آج اگر یزید کے طرفدار ہو، تو یاد رکھنا ہماری دعا ہے تمہارے لیے کہ کل تم یزید کے ساتھ ہی محشور ہوں گے. اور خود قرآن کہہ رہا ہے، خود قرآن کہہ رہا ہے. اچھا یزید تو آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ سمبولک ہے، یہ علامت ہے. باقی جو بیان نہیں ہو سکتے وہ سمجھنے والے درود پڑھتے محمد وآل محمد پر. توجہ کی آپ نے بات سمجھ میں آ گئی آپ کے میرے بچوں جوانوں کی ذہن، بچوں جوانوں سے میں مخاطب ہوں، بزرگوں کی شان میں گستاخی نہیں کر رہا. بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی توحید نہیں جو سب سے بنیاد ہے، رسالت نہیں جو سیکنڈ بنیادی چیز ہے. رسالت سے مراد ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، باقی نہیں. اور نماز و روزہ حج و زکوٰۃ. یہ امام کو کیوں انتخاب کیا؟ امام کو کیوں انتخاب کیا؟ بات اب میرے پاس فرصت نہیں ہے. آیت تبلیغ اس کا جواب دیتی ہے. آیت تبلیغ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. آیت تبلیغ اس کا جواب دیتی ہے. اب اس کا جواب کیا ہے؟ کیوں قیامت کے دن اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ کیونکہ امام، میں نے کل آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کیا تھا، دو راہ پہ انسان مسلمان کہاں کھڑا ہے؟ مسلمان توحید کے بعد، رسالت کے بعد، غدیر کے واقعے سے پہلے دو راہے پر کھڑا ہوا ہے. توحید آ گئی، رسالت آ گئی، نماز و روزہ حج و زکوٰۃ آ گیا، یہ سب کا سارا کل دین آ چکا ہے. ابھی ہے دو راہے پر. کون سی توحید اس کو وہاں تک لے جائے گی اور کون سی توحید اس کو وہاں تک نہیں لے جائے گی؟ وہ دو راہے کا سگنل کیا ہے؟ وہ دو راہے کا رہنما کون ہے؟ وہ دو راہے کا ہادی کون ہے؟ وہ دو راہے کا امام کون ہے؟ وہ ہے امیر المومنین علیہ السلام. وہ امیر المومنین علیہ السلام کہ تمہیں سیدھے ہاتھ کی طرف والی توحید پر جانا ہے یا الٹے ہاتھ والی. ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ یہ انشاءاللہ اپنے مقام پر. بس یہاں پر اعلان کس کے ذریعے؟ امام کے ذریعے سے. کیوں؟ نبوت توحید کو کرائٹیریا نہیں قرار دیا، اس لیے توحید اور نبوت اور باقی چیزوں کو کرائٹیریا نہیں قرار دیا کہ تم کون سی توحید کو ماننے والے ہو. نہج البلاغہ کی توحید یا وہ توحید کہ جہنم قیامت کے دن کہے گی، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. اب میں ظاہر وضاحت نہیں دے سکتا ہوں، لیکن میرا بچہ اور جوان اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو اپنے بڑوں سے پوچھ لیجئے گا. کون سی توحید؟ امیر المومنین کی توحید کو ماننے والے ہیں یا اس توحید کے ماننے والے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، جہنم کہے گی حل من مزید. جہنم کیا کہے گی؟ پیٹ نہیں بھرا میرا، خدا اور ڈال، اور مسالہ ڈال، اور ایندھن ڈال تاکہ میں صحیح طریقے سے بھڑک سکوں. اب ختم ہو گئے بھائی، بندے ختم ہو گئے، کہاں سے لے کر آؤں؟ کن فیکون کر کے اب نئے بندوں کو نہیں خلق کر سکتا ہوں. تو اب کیا کرے گا خدا؟ اس کو خاموش کرنے کے لیے، اس کے شعلے کو، جو بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں اس کو خاموش کرنے کے لیے، اس کو رام کرنے کے لیے، اس کو ہلکا کرنے کے لیے کیا کرے گا خدا؟ عرش پر بیٹھا ہوگا
اور اپنی ٹانگ کو جہنم میں ڈال دے گا، جن کا خدا جہنم میں جائے۔ لہذا خدا نے کیا کرائیٹیریا بنایا؟ توحید کو کرائیٹیریا نہیں بنایا، ورنہ سب کہیں گے ہم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتے، ہم تو اس خدا کو مانتے جس نے قرآن کو نازل کیا، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ہم سبحان رب العظیم کہتے ہیں، ہم سبحان رب الاعلیٰ کہتے ہیں۔ یہ الفاظ مشترک ہے، توجہ کیجئے گا، یہ الفاظ ایک ہیں لیکن معنی الگ الگ ہیں۔ آپ نے کسی کا نام، بچے کا نام رکھا زید، ایک یہ زید ہے جو نیک انسان ہے، ایک وہ زید ہے محلے کا جو گنڈا بدماش ہے، تو لفظ ایک ہے۔ تو سبحان رب الاعلیٰ و بحمدہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ ایک لفظ ہے، ایک ہستی ہے۔ تم اس کی کیا تشریح کرتے ہو؟ ہم جو اماموں کے، ہم کوئی تشریح نہیں کرتے، ہم تشریح کرتے ہیں؟ ہم تو اتنے محتاج ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کہ اگر ہم نماز بھی پڑھیں تو ہم کہتے ہیں علی کے خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ گھبرائے نہیں، علی کی عبادت نہیں کہا ہے میں نے بھائی، میں نے کہا کہ میں نے اللہ کون سا اللہ جو میں نے بنایا ہے، یا نہج البلاغہ میں جو امیر المومنین نے بیان کیا، میں نے اگر بنایا تو روایتوں نے آیا کہ انسان اگر اللہ کا تصور کرتا ہے مشرک ہو جاتا ہے۔ اب کیوں مشرک ہوتا ہے اس کی تفصیلات اپنے مقام پر۔ تو اس اللہ کو مانتا ہوں جس کا تعارف علی ابن ابی طالب نے نہج البلاغہ میں کروایا ہے۔ ظاہر ہے میں ویسا تو نہیں پہچان سکتا، کنہیں معرفت تو نہیں آ سکتی، تھوڑی بہت سمجھ میں آ گئی علی کا اللہ کیا ہے، نہج البلاغہ پڑھی، تھوڑی بہت اللہ ہمیں سمجھ میں آ گیا، لیکن کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کی حقیقت تو جو علی ابن ابی طالب جانتا ہے، جو امیر المومنین سلام اللہ علیہ جانتے، جو ائمہ اطہار علیہ السلام خدا کی معرفت رکھتے ہیں، وہ تو معرفت نہیں رکھتے۔ لہٰذا میں اپنے ذہن کے بنائے ہوئے خدا کی اطاعت کروں تو کم نہیں ہوں ان سے، صحیح ہے بہت فرق ہے لیکن کم نہیں ہوں ان سے، بہت زیادہ کم نہیں ہے۔ لہٰذا ہم اسباب احتیاط کیا کرتے ہیں؟ بھائی وہ علی وہ اللہ جس کا تعارف علی ابن ابی طالب نے، جو تمام عیب سے مبرہ ہے، جو تمام عیب سے پاک ہے، وہ خدا کہ جس کو علی ابن ابی طالب جانتا ہے۔ لہٰذا کرائیٹیریا کیا قرار دیا؟ کرائیٹیریا قرار دیا امام۔ کیوں؟ اس لیے کہ کون سے امام کو توجہ کیجیے گا، میں بات خلاصتاً آپ کی خدمت بیان کر دوں، قیامت کے دن امام کے ذریعے سے اٹھایا جائے گا تاکہ قیامت میں خدا کو رزلٹ بنانے میں آسان ہو جائے کہ کون سا اللہ کی پرستش کرتا تھا، علی ابن ابی طالب کا اللہ تھا یا کسی اور کا اللہ تھا، کون سی نماز پڑھتا تھا، کون سا روزہ رکھتا تھا، کون سی عبادت کو انجام دیتا تھا، کس رسول کو مانتا تھا۔ ارے اس رسول کو مانتا تھا کہ 40 سال کی عمر میں جس کے قلب کو نکال کر جبرائیل آ کر پاک کرے، اس رسول کو ماننے والا، یا اس رسول کو ماننے والا کہ جس کو اہل بیت نے بیان کیا کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے۔ سمجھ میں آیا امام کو کیوں کرائیٹیریا بنایا؟ اس لیے بنایا کیونکہ یہ امام ہے جو تم کو توحید تک لے کر جائے گا، یہ وہ امام ہے جو تمہیں نبوت تک لے کر جائے گا، یہ وہ تو امام ہے جو تمہیں صحیح نماز پڑھائے گا، یہ وہ امام ہے جو تمہیں صحیح حج انجام دلوائے گا، یہ وہ امام ہے جو صحیح روزہ انجام دے گا۔ توجہ کیا آپ نے؟ لہٰذا امام کے ذریعے سے اعلان ہوگا، امام کے ذریعے سے رزلٹ نکالنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اچھا یہ علی والا ہے تو اس کی توحید وہ والی ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ یوم ندعو کل اناس، لہذا خداوند متعال نے معاملے کو غمگین نہیں کیا، معاملے کو جو زیادہ پیچیدہ نہیں کیا۔ قیامت کے دن ہم یہ آپ کو کورس دیں گے، یہ رزلٹ ہوگا، رزلٹ میں یہ سبجیکٹ ہوں گے، نہیں، قرآن نے بہت ہی آسان 2+2 4 کر دیا رزلٹ۔ کہا کہ ہم تمہاری نماز کو نہیں دیکھیں گے، ہم تمہارے حج کو نہیں دیکھیں گے، ہم تمہاری توحید کو نہیں دیکھیں گے، ہم تمہاری رسالت کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہم دیکھیں گے تمہارا امام کون ہے۔ اسی کے ذریعے ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ وہ توحید والا ہے۔ ہم ولایت کو تیسرے مقام پر رکھتے ہیں، لیکن اتنا اہم ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو امام معصوم فرماتے بنا عرف اللہ، بنا عبد اللہ، بنا واحد اللہ، خدا اگر پہچانا گیا ہمارے ذریعے سے پہچانا گیا، اگر خدا کی توحید کا اعلان ہوا ہمارے ذریعے سے، اگر خدا کی عبادت ہوئی ہے تو ہمارے ذریعے سے۔ لہذا ہم ایسوں کو امام بناتے ہیں۔
نہ ایسوں کو جو ساری زندگی کے لولا علی جو در علی پر آ کے سیکھتے نہیں ہیں، سیکھتے تو بیٹھتے نہیں۔ اب میں اس سے زیادہ کیا کہوں؟ کہاں بیٹھنا پتہ ہے نا؟ رسول چلے گئے اس دنیا سے، ممبر خالی ہے، اگر جانتے تو بیٹھتے نہیں۔ بہرحال وقت تقریباً ختم ہو گیا۔ آج اگرچہ مناسبت تھی، میں چاہ رہا تھا کہ کسی طریقے سے وہاں تک بات کو کھینچ لوں، لیکن بہرحال عنوان ہمارا ہے عہدہ الہی کے معیارات۔ اگر مجھے اجازت دے، ٹائم 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، اگر اجازت دے تو 5 منٹ مسائل کو ہٹ کر 5 منٹ مجھے دے دیں، انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا 5 سے 7 منٹ۔ اچھا، یہ کوئی وعدہ تو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ وعدے کی مخالفت ہو گئی تو اب کفارہ بھی دینا پڑے گا، نہیں، یہ تو ایک گزارش ہے، ایک ایسٹیمیشن ہے، 5 سے 7 منٹ۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مولوی کے 5 منٹ جو وہ بڑے بھاری ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں نے اجازت بھی دے دی، میں انشاءاللہ جو بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا دوں، مناسبت سے تھوڑی سی گفتگو کر لوں۔ عہدہ الہی کے معیارات میں ایک اہم ترین چیز کیا ہے؟ علم کہ انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ علم، وہی الہی کا علم، توحید کا علم، دین کا علم، اور علم اس کی وسعت اور اس کی کتنا احاطہ ہے، یہ اب انشاءاللہ اپنے مقام پر بات شاید آگے بڑھے گی، تھوڑی بہت واضح ہو جائے گی۔ بس اہم ترین چیز امام کے لیے کیا ہے؟ علم ہونا چاہیے۔ کیسا علم؟ ایک جملہ کہہ دوں، امیر المومنین سلام اللہ علیہ مسند امامت پر بیٹھے ہیں، مختلف الفاظ میں مختلف مقامات پہ اس قسم کے الفاظ آئیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں سلونی ھذا صفۃ العلم، ھذا لعاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ھذا ما زکانی زکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ اب اس حدیث کو میں بعد میں تشریح کروں گا، لیکن صرف امام رضا علیہ السلام تک جو آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں، اور 2 یا 3 نقطے آپ کی خدمت میں جلدی عرض کر دوں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ھذا صفۃ العلم، یہ جو سینہ ہے نا میرا، یہ علم کا ظرف ہے، یہ علم کا ظرف ہے، علم کا ظرف۔ اب وہ علم کیا ہے؟ امیر المومنین یہیں پہ فرماتے ہیں نقل کے مطابق فَإِنَّ عِنْدِي عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، ایسوں کو ہم نے اپنا امام بنایا ہے۔ فَإِنَّ عِنْدِي، میرے پاس کیا ہے؟ اولین، جہاں تک اولین میں آپ کی نگاہیں جا رہی ہیں وہاں تک علی کا علم جا رہا ہے۔ فَإِنَّ عِنْدِي عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَعِلْمَ الْآخِرِينَ۔ پھر آپ نے مشہور و معروف جملہ سنا، یہ امیر المومنین کا جملہ ہے، یہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے زمانے میں اس کی تطبیق، اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی یا نہیں ہوئی، مجھے تاریخ میں میرے ناقص مطالعے میں نہیں آیا، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن، اس کی تطبیق ان کا 8واں فرزند یا 7واں فرزند کر رہا ہے۔ کیا فرماتے امیر المومنین کہ اگر میرے لیے مشہور و معروف جملہ، اس جملے کی وضاحت کل کروں گا، لیکن ابھی جو سرسری جملہ وہ آپ کی خدمت بیان کر دوں کہ اگر میرے لیے مسند کو بچھا دیا جائے تو تم کیا دیکھو گے؟ انی افتیتو لأہل التوراۃ بتوراتہم، کہ میں اہل تورات کے لیے ان کی تورات سے فتویٰ دوں گا، اہل زبور کے لیے، اہل انجیل کے لیے انجیل سے فتویٰ دوں گا، اہل زبور کے لیے زبور سے، اہل قرآن کے لیے قرآن سے۔ یہ امیر المومنین سلام اللہ کا جملہ جو آپ نے سنا ہے۔ میرا 8واں مولا مامون کا دربار ہے، مامون کا دربار ہے۔ مامون امام کیوں؟ آپ لوگ جانتے ہیں امام کا ایک مناظرہ ہے۔ میرا بچہ اور جوان تھوڑا سا ٹائم نکال کر، آج شب شہادت ہے، کل روزے شہادت ہے امام رضا علیہ السلام کی، لہذا تھوڑا سا ٹائم نکال کر اس مناظرے کو پڑھیں۔ بہت طویل مناظرہ ہے، مانتا ہوں میں، بہت طویل مناظرہ ہے، اور ظاہر مشکل مناظرہ بھی ہے۔ امام نے دیکھیں، حافظ دین کس کو کہتے ہیں؟ توحید کی حفاظت کرنے والا، قرآن کی حفاظت کرنے والا، نبوت کا حفاظت کرنے والا، کیا وہ ہے جو ہر مشکل پہ علی کے در پر آئے؟
اور کہے کہ خداوند متعال ایسا دن نہ دکھائے، ایسی حیات عطا نہ کرے جس میں ابو الحسن نہ ہو. یہ وہ اعتراف کرتے ہیں، وہ اعتراف کرتے ہیں خدا مجھے ایسا دل نہ دکھائے، ایسی حیات نہ ہو جس میں ابو الحسن نہ ہو، کہ یہ علی ابن ابی طالب میرا مشکل کشا ہے، جا بجا میری ہدایت کرتا رہتا ہے. یہ اعتراف ہے جو تاریخ میں مسلمانوں نے اپنی تاریخ میں بیان کیا، کہ جس کو ہم کیا کہتے ہیں، لولا علی کہتے ہیں، کہ لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اور یہ ہے محافظ ولایت، یہ ہے معذرت کے ساتھ، یہ ہے محافظ دین، یہ ہے محافظ کون؟ علی اور آل علی. یہ ہے محافظ توحید، محافظ رسالت، محافظ قرآن، محافظ دین. کیا مامون کا دربار ہے، سجایا گیا کہ کسی طریقے سے 8ویں امام کو رسوا کرے. دنیا کے سب سے بڑے بڑے تمام ادیان کے، تمام مذاہب کے علماء کو جمع کیا. یہودی، اس زمانے میں سب سے بڑا جو یہودی عالم تھا راس الجالوت، اس کو بلایا گیا. عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم دین جاسلی، اس کو بلایا گیا. اور مناظرہ ہے، توجہ کریں، مناظرہ بھی کیسا مناظرہ؟ جیسے شیعہ مناظرہ کرتے ہیں. شیعہ کیسا مناظرہ کرتے ہیں؟ شیعہ اصول کافی سے مناظرہ نہیں کرتے ہیں، شیعہ بحار الانوار سے مناظرہ نہیں کرتے ہیں. شیعہ کیسے مناظرہ کرتے ہیں؟ شیعہ قرآن سے مناظرہ کرتے ہیں، یا صحیح بخاری سے مناظرہ کرتے ہیں، صحیح مسلم سے مناظرہ کرتے ہیں. یہی کرتے ہیں نا، کہ بھئی ہم کہتے ہیں حاکم نیشابوری نے یہ بیان کیا، صحیح بخاری نے یہ بیان کیا، صحیح مسلم نے یہ بیان کیا، قرآن کی آیت یہ بیان کری. یہ مناظرہ مشکل مناظرہ ہوتا ہے. اب یہاں پر امام رضا علیہ السلام دنیا کے تمام مذاہب کے روسا کو، بڑوں کو بلایا گیا، جمع کیا. مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے مامون کا، مقصد یہ کہ کسی طریقے سے 8ویں امام کو رسوا کیا جائے. یہ جو شیعہ طاقت اور قدرت ہے اسے کسی طریقے سے خراب کیا جائے، اس کو رسوا کیا جائے. لہٰذا دنیا کے بڑے بڑے علماء کو جمع کیا، جاسلی کو، راس الجالوت کو، حرابزہ اور تمام ادیان کے بڑے کو جمع کیا. مقصد تھا کہ امام کو رسوا کرے تاکہ شیعت کمزور پڑ جائے. اب امام فرماتے ہیں اپنے صحابی کو، لو سمع احتجاجی علی اہل التورات بتوراتہم وعلی اہل الانجیل بانجیلہم وعلی اہل الزبور بزبورہم. امام فرماتے ہیں جب مامون میری حجتوں کو، میری دلیلوں کو جب دیکھے گا کہ اہل توریت کو قرآن سے نہیں، توریت سے، اہل انجیل کو قرآن سے نہیں، خود انجیل سے، اہل زبور کو کسی اور کتاب سے نہیں، خود زبور سے، حرابزہ کو عربی زبان میں نہیں، ان کی فارسی زبان میں جواب دوں گا، رومیوں کو عربی زبان میں نہیں، خود رومی زبان میں جواب دوں گا. جب مامون میرے ان حجتوں کو دیکھے گا، احتجاج کو دیکھے گا، دلیل کو دیکھے گا، اس وقت اسے احساس ہوگا، اس وقت وہ نادم ہوگا کہ جس راستے کا انتخاب کیا تھا وہ غلط راستہ تھا، قرآن سے نہیں. دیکھیں یہ ہے توحید کی دفاع، یہ ہے نبوت کا دفاع. آج کسی کی مجال نہیں ہے، یہ بتا دوں میں آپ کی خدمت میں. آج کسی مرجے کی احترام ہے، مرجے کا مقام ہے، مرجے کی فضیلت ہے، لیکن یہ نہیں کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا ہے. اس لیے کہ بات آگے بڑھی. اب یہاں پر مناظرہ شروع ہوا، جاسلی کا آگے بڑھا. مامون نے کہا کہ آپ کیجئے ان سے مناظرہ. جاسلی نے سب سے پہلا باؤنسر مارا، کہا کہ میں کیا ان سے مناظرہ کروں، یہ اپنی قرآن سے دلیل لے کر آئیں گے، اس کو تو میں حجت نہیں مانتا ہوں. بات لاجیکل ہے، میں تو نہیں مانتا. امام نے کہا کہ اگر تیری ہی کتاب سے دلیل لے کر آؤں تو، کہا کہ پھر میرے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے. پھر اس نے ایک سوال کیا، اس سوال و جواب کو چھوڑتے ہوئے بات بڑی آگے پہنچی کہ توریت میں رسول کا تذکرہ، توریت میں رسول کا تذکرہ. یہ کون تھے؟ یہ علماء تھے، حافظ تورات، عالم تورات تھے. لیکن خاندان آل محمد کی عظمت کو سمجھیے
کس کو ہم نے اور آپ نے امام بنایا ہے نا، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں۔ اب یہاں پر مناظرہ شروع ہوا، کہا کہ میں کیسے مانوں؟ امام نے کہا کہ تمہاری توریت میں تذکرہ ہے آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں، اس کے وسیع کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ توریت میں۔ دیکھیں اب آج مجھے کہیں یا کسی فقیہ مرجع کو کہیں تو نہیں معلوم کس حد تک وہ ان توریت اور انجیل سے یہ ساری باتیں نکال سکتا ہے، لیکن یہ وہ ہیں جو کس کا بیٹا ہے کہ انی افدیت لأہل التوراۃ بتوراتہم، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے مسند خلافت میں یہ دعویٰ کیا تھا۔ اب یہاں پر میری باری ہے، خوب کہا کہ میں، امام نے کہا کہ تمہاری توریت میں یہ ہے رسول کی رسالت اور اس کے وسیع کا تذکرہ، اس کی امت کا تذکرہ، تین چیزوں، رسول آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، امیر المومنین کی ولایت اور امت کا تذکرہ ہے۔ جاسلیک کہتا ہے دلیل کیا ہے؟ نہیں، جاسلیک نے کیا جواب دیا؟ جاسلیک نے کہا تذکرہ تو ہے کہ ایک آخر میں ایک زمانے میں ایک شخص آئے گا، نبوت کا دعویٰ کرے گا، اس کا وسیع بھی ہوگا، اس کی امت بھی ہوگی، لیکن وہ کب ہے ہمیں نہیں معلوم، اس کا کیا نام ہے ہمیں نہیں معلوم۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے اگر میں تمہیں توریت سے بتاؤں اس کا نام تو، معذرت چاہ رہا ہوں، انجیل۔ یہاں پہ مناظرہ تھا جاسلیک جو عیسائی تھا، توریت سے آگے مناظرہ ہے انجیل۔ اگر تمہاری انجیل سے بتاؤں، اچھا انجیل سے، کون ہے یہ؟ انجیل کا عالم ہے، انجیل کا عالم ہے، حافظ انجیل ہے۔ خوب اچھا، اب کیسے تم بتاؤ گے؟ انجیل تو یہ ہے، کہا کہ 2 عادل گواہوں کو لے کر آؤں گا۔ امام رضا علیہ السلام فرمایا 2 عادل گواہوں کو۔ 2 عادل گواہ کون ہیں؟ اسی دربار میں ایک تھا نفتاس رومی اور ایک تھا راس الجالوت، یہ 2 وہاں دربار میں موجود تھے۔ امام مخاطب ہوئے، توجہ کریں کس کو امام مانتے ہیں ہم اور آپ؟ ایک پتہ نفتاس رومی سے مخاطب ہوئے، اے نفتاس کیا تمہیں توریت کا سفر ثالث یاد ہے؟ امام کو یہ بھی معلوم ہے کس کو توریت، کس کو انجیل یاد ہے، کس کو انجیل یاد نہیں ہے۔ امام جب نفتاس رومی سے مخاطب ہوئے، کہا تمہیں صفر، جس طرح ہمارے قرآن کے پارے ہیں نا اس طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے صفر، یعنی تیسرا پارہ تمہیں یاد ہے؟ اپنے الفاظ میں کہوں، امام مخاطب ہوئے نفتاس رومی سے، اے نفتاس کیا تمہیں انجیل کا تیسرا پارہ یاد ہے؟ کہا ما حفظنی، بہت خوبصورت، بہت اچھے طریقے سے یاد ہے۔ امام نے کہا اچھا۔ امام مخاطب راسل جالوت سے، راسل جالوت جو تمہارے پاس انجیل ہے نا اس کو نکالو۔ امام کو معلوم ہے کہ راسل جالوت کو انجیل یاد نہیں ہے، یہ اپنے ہمراہ لے کر آتے ہیں۔ اچھا یہ بھی ایک فضیلت، ایک نکتہ ہے کہ شاید جو وہ قابل توجہ۔ اب امام نے کہا کہ میں تم کو گواہ بناتا ہوں، تمہیں واسطہ دیتا ہوں، مفہوم بیان کر رہا ہوں، تمہیں مسیح عیسیٰ کا واسطہ دیتا ہوں، اس کی ماں کا واسطہ دیتا ہوں، پڑھ رہا ہوں میں، یہ نہیں کہتے تم پڑھو۔ امام توریت اور انجیل کا نسخہ لائبریری سے نہیں لائے تھے۔ یہ کس کا فرزند ہے؟ ھذا صفۃ العلم کا فرزند ہے، یہ علم کا ظرف ہے۔ یہاں توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن ہے، علم الاولین و علم الآخرین ہے یہ۔ امام نے کہا تم کو گواہ بناتا ہوں، تم کو واسطہ دیتا ہوں، عیسیٰ کو اس کی ماں کا واسطہ دیتا ہوں، میں توریت میں انجیل پڑھتے جاؤں گا، اگر غلط پڑھوں مجھے روک دینا۔ امام نے ایک دفعہ انجیل کی تلاوت کرنا شروع کی، کرتے 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 رک گئے۔ تذکرہ جہاں پہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا تذکرہ تھا اس سے پہلے رک کر مخاطب رومی سے مخاطب نہیں ہو گئے۔ کیوں؟ اس کے تو حافظے میں تھا نا، وہ تو کچھ بھی مینیپولیٹ مغالطہ پھیر سکتا تھا۔ امام مخاطب راسل جالوت سے، راسل جالوت گواہی دو گے؟
کہ انجیل کا جاننے والا ہوں، کیونکہ وہ تو دیکھتا جا رہا تھا، پڑھ لیتے دیکھتا جا رہا تھا، ٹیلی کرتا جا رہا ہے. امام انجیل پڑھتے جا رہے ہیں، وہ چیک کرتا جا رہا ہے. یعنی مسلمان کا امام انجیل اپنے حافظے کی بنیادوں پہ پڑھ رہا ہے، اور جو عالم ہے وہ دیکھ رہا ہے انجیل کو. پڑھتے پہنچے وہاں پر امام، تذکرہ بھی شروع نہیں ہوا. امام چیک کروانا چاہتے ہیں سب کو، دیکھو میں حافظ انجیل ہوں، اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا. اس نے گواہی دی کہ بے شک آپ انجیل کے جاننے والے ہیں، آپ انجیل کو بخوبی جانتے ہیں، آپ انجیل جو وہ جاننے والے ہیں. اس کے بعد امام نے آیت پڑھی، انجیل کو پڑھنا شروع کیا، اور یہاں پہ ختمی مرتبت کا تذکرہ ہوا. ختمی مرتبت نام کے ساتھ تذکرہ ہوا، ان کے وسیع کا تذکرہ ہوا، ان کے امت کا تذکرہ ہوا. یہاں پر جاس لیگ نے قبول کیا کہ جو آپ نے کہا میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. یہ عیسائی کے ساتھ مناظرہ ہوا. دیکھیں قرآن، انشاءاللہ کل اس پر گفتگو کروں گا. قرآن ایک قرآن کا ظاہر ہے، ایک قرآن کا باطن ہے. میں اور آپ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ تمام امت مسلمہ سارے علماء اسلام کے، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی، سب جمع ہو جائے، قرآن کا ظاہر سمجھ سکتے، اس سے زیادہ کچھ نہیں سمجھ سکتے. صحیح؟ اب یہودی عالم کو بلایا گیا توریت کے ساتھ، تذکرہ ہوا، ختمی مرتبت کا ذکر آیا. ایک جملہ آیا، میں اس جملے کے لیے آپ کو زحمت دینا چاہ رہا ہوں. ایک جملہ آیا، کہ نون علی جبل طور سینا وَأَضَاءَ لَنَا عَلَى جَبَلِ سَعِيرٍ وَجَعَلَ لَنَا، اگر میں اشتباہ نہ کروں، وَجَعَلَ لَنَا عَلَى جَبَلِ فَارَان. 3 پہاڑوں کا تذکرہ ہوا. کہاں پر؟ توریت میں. مناظرہ کس سے ہو رہا ہے؟ یہودی عالم کے ساتھ. یہودی عالم ہے اپنی کتاب کا. بھئی عالم کو سب پتہ ہونا چاہیے نا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ جو روایت ہے علماء امتی کا علماء بنی اسرائیل، کون سا عالم؟ یہ عالم، یہ تو ایسی طالب علم ہے. وہ عالم جو حوض علمیہ نجف حکم میں نہیں، ان کا کیا کیلیبر ہے؟ نہیں، روایتوں میں آیا کون ہے علماء امتی؟ کب؟ انبیاء بنی اسرائیل. روایتوں میں آیا ائمہ اطہار علیہ السلام. یہ ہے علماء امتی، یہ میری امت کے علماء 12 علماء. یہ 12 علماء جو انبیاء بنی اسرائیل کے مانند ہیں. اب مانند میں گھبرائے نہیں، یہ صرف امت کو تھوڑا بہت سمجھانے کے لیے. ابھی آہستہ آہستہ کورس دیا جاتا ہے، آہستہ معرفت دی جاتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو برین ہیمریج ہو جائے، اتنا بھاری ڈوز پڑ جائے کہ بھائی امیر المومنین افضل انبیاء سے آج تک مسلمان نہ سمجھ سکے، آج تک اس کو برداشت نہیں کر سکتے. تو اس زمانے کے مسلمان اتنا ایزیلی قبول نہیں کر سکتے تھے. لہذا تفصیل ہے کہ علماء امتی، میرے امت کے علماء جو وہ انبیاء بنی اسرائیل کی مانند ہے. یہ کون ہے علماء امتی؟ یہ علماء امتی ائمہ اطہار. یہ نہیں ہے، ان کا مقام ہے، ان کی عظمت ہے، ان کی فضیلت ہے، انکار نہیں ہے. لیکن حدیث کو سمجھے. ایسا نہیں ہے آپ آگے اور مسلمانوں کی طرح جو لفظ آ گیا علماء آ گیا، یہ سب علماء کے اوپر ٹھوک دی ہم نے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہر چیز کو اس کی باقی روایات سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے. میرا بچہ جوان یاد رکھیے گا، یہ جو آج فیس بک پہ واٹس ایپ پہ جو ایک فیشن ہے نا، ایک حدیث آ گئی، اس حدیث ہم نے کل دین بنا دیا. ایسا نہیں ہوتا ہے. بہرحال اب دیکھیں، توجہ کیجیے گا، یہ علماء یہود ہیں. 3 الفاظ، 3 پہاڑوں کا تذکرہ، جبل طور سینا، جبل سعیر اور جبل فاران. یہ یہودی عالم کہتا ہے، توجہ کریں، یہ یہودی عالم کہتا ہے توریت میں یہ 3 پہاڑوں کا تذکرہ تو ہے، لیکن یہ 3 پہاڑی کون ہے معلوم نہیں ہے. یہ دنیا کے سب سے بڑے عالم تھے. لہذا سمجھ میں آیا امام معصوم کیا فرماتے ہیں؟ نحنو ترجمان وحی اللہ،
ہم اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے، چاہے توریت کی شکل میں ہو، چاہے زبور کی شکل میں ہو، چاہے انجیل کی شکل میں ہو، چاہے قرآن کی شکل میں ہو، ہم آل محمد ہیں فقط جو وحی خدا کے ٹرانسلیٹر اور مترجم ہیں۔ ہم بتائیں گے یہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے، ہم بتائیں گے اگرچہ ہماری امت میں نازل نہ ہوا پھر بھی ہم بتائیں گے یہ توریت کیا کہہ رہی ہے، یہ انجیل کیا کہہ رہی ہے، یہ زبور کیا کہہ رہی ہے، کیونکہ جو بھی وحی خدا ہے ہم اس کے ٹرانسلیٹر ہیں، ہم اس کے مترجم ہیں۔ نحنو ترجمانو وحی اللہ، ہم اللہ کی وحی، چاہے توریت کی شکل میں اللہ کی وحی ہو، چاہے انجیل کی شکل میں ہو، چاہے زبور کی شکل میں ہو، چاہے قرآن کی شکل میں ہو، اللہ کی وحی کا اگر ترجمہ کروانا ہے تو ادھر ادھر نہیں جانا ہوگا، خود ان کی امت کے علماء کے پاس نہ جانا، ہمارے پاس آنا، ہم ترجمہ کر کے بتائیں گے یہ کیا ترجمہ بنتا ہے۔ لہٰذا امام بیان کرتے ہیں یہ جو یہ جو طور سینا ہے یہ حضرت موسیٰ کی وہ پہاڑی ہے جہاں پر وحی نازل ہوئی، یہ سائیر کی جو پہاڑی ہے یہ وہ پہاڑی ہے جہاں عیسیٰ پہ وحی نازل ہوئی، یہ فاران کی جو پہاڑی ہے یہ ختمی مرتبت کی پہاڑی ہے جہاں ان پر وحی نازل ہوئی۔ اب مجھے بتائیے دنیا میں ہے کوئی جو ایسی توحید کی معرفت، ایسی توحید کی حفاظت کرے، قرآن کی حفاظت کرے، ختمی مرتبت کی حفاظت کرے؟ کوئی ہے عالم اسلام کے پاس؟ کوئی ہے عالم اسلام کے پاس جو اس طرح توحید کی حفاظت کرے، دین ختمی مرتبت کی حفاظت کرے؟ لہذا اسی لیے ہم کہتے ہیں علی ابن ابی طالب امام ہے، کیونکہ امام وہ ہوا کرتا ہے جو ختمی مرتبت کے دین کا محافظ ہو۔ محافظ فقط حدودوں کے ذریعے سے، شہروں کی ٹیریٹری کے ذریعے سے محافظت نہیں ہوتی ہے۔ محافظت کس کے ذریعے سے؟ اگر قرآن پہ اشکال آئے، قرآن پر اعتراض آئے تو قرآن سے جواب دینے والا، اگر دین پر اعتراض آئے دین کے ذریعے سے جواب دینے والا، اگر ختمی مرتبت پر اعتراض آئے۔ امام رضا علیہ السلام کے وہ خطبات ہیں، وہ مناظرے جو امام نے، توجہ کیجیے گا، یہ ہے ترجمان وحی اللہ، یہ اللہ کے وحی کے ٹرانسلیٹر یہ ہے کہ مامون ایک ایک قرآن سے اس آیت کو لے کر آ رہا ہے جہاں پر کسی نہ کسی نبی کی مذمت ہوئی، کسی نبی کے گناہ بیان کیے گئے، کسی نبی کی معصیت بیان کی گئی۔ امام رضا علیہ السلام ہر آیت کا، ہر نبی کا دفاع کر رہے ہیں۔ کون ہے امام؟ امام وہ ہے جو 1,24,000 انبیاء کی نبوت و عصمت و مقام و فضیلت کا دفاع کرنے والا، اس کو کہتے ہیں امام، اس کو کہتے ہیں امام۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے آدم نے عصا کیا، آدم نے خطا کی، یوسف نے ارادہ کیا، موسیٰ نے یہ کام کیا، یونس نے یہ کیا۔ امام رضا علیہ السلام ایک ایک آیت کا مامون کو جواب دیتے جا رہے ہیں، جواب دیتے جا رہے ہیں۔ ارے جس طرح اس کے بڑے نے کہا تھا، جس طرح اس کے بڑے نے کہا تھا کہ اس جگہ پر اس زمانے میں زندگی نہیں گزارنا چاہتا جہاں علی ابن ابی طالب نہ ہو، اسی کے بچے نے یہ کہا کہ میں ایسے مقام پہ زندگی نہیں کرنا چاہتا جہاں ابو الحسن نہ ہو۔ یہ ہے محافظ دین۔ سمجھ میں آیا میرا بچہ اور جوان؟ کیوں ائمہ اطہار نے اسلام کو زہر دیا؟ کیوں ائمہ اطہار برداشت نہیں ہوئے؟ ان کو مختلف توجیہات بیان کی جاتی ہے، تاریخ سے نہیں معلوم کہاں سے لے کر آتے کہ ائمہ کو اس وجہ سے شہید کر دیا، اس وجہ سے شہید کر دیا، اس وجہ سے شہید کر دیا۔ نہیں جا کے دیکھیں، تاریخ پڑھیں، کوئی بھی ایسی بات کرے جو غیر متعارف ہو، جو کبھی سنی نہ ہو، آپ پوچھیں مولانا دلیل دیجیے، بتائیے کہ کون سی تاریخ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ ہاں جو چیز تاریخ سے ثابت ہوتی ہے، چاہے اول امام ہو چاہے 11واں امام ہو، برداشت نہیں تھا۔ یہ ذی فضیلت، ذی منصب، صاحب مقام و منزلت برداشت نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے معلوم ہے یہ وہ ہیں، حدیث معتبر میں کہا، یہ وہ ہیں کہ تمام لوگوں کے دل جن کی طرف مائل ہوتے ہیں، ان کی فضیلتوں کو دیکھ کر، عظمتوں کو دیکھ کر۔ لہذا ابا سالت کہتے ہیں امام رضا علیہ السلام مامون کے دربار میں جا رہے ہیں۔ ابا سالت سے کہتے ہیں ابا سالت میں جا رہا ہوں مامون کے دربار میں، جب میں واپس پلٹوں اگر میرے سر پر عبا ہو تو سمجھ لینا کہ مجھے زہر دیا ہے۔ اب مامون
دل ہی دل میں یہ دعا کر رہے ہوں گے، کاش امام آئے اور سر پر عبا نہ ہو۔ لیکن ہائے عجیب منظر تھا، امام رضا علیہ السلام ایک مرتبہ مامون کے دربار سے نکلے، سر پر مولا کے عبا تھی، میرا مولا جا رہا۔ روایت کا جملہ ہے ابا سلط نقل کرتے اس قدر شدید زہر تھا۔ اچھا دارو آپ تو جانتے ہیں نا، آئمہ کے مسائل کو سنتے رہتے نا کہ زہر آہستہ آہستہ بدن میں سرایت کرتا ہے، اور جیسے جیسے سرایت کرتا ہے ایسے ہی بدن کے اعضاء و جوارح پر اس کا اثر آتا ہے۔ لیکن آٹھویں امام کو نہیں معلوم کیسا شدید زہر دیا۔ ابا سلط نقل کرتے کہ جب مولا رضا ایک مرتبہ مامون کے دربار سے نکلے، ابا کو سر پر ڈالے ہوئے ہیں، زہر اتنا شدید تھا کہ کبھی چلتے تھے، کبھی بیٹھ جاتے تھے، کبھی کھڑے ہوتے تھے، چند قدم چلتے تھے پھر بیٹھ جاتے تھے۔ یہ امام رضا تھے جو کبھی بیٹھتے تھے کبھی کھڑے ہوتے تھے۔ جب میں نے مقتل کی اس روایت کو دیکھا مجھے ایک اور منظر یاد آ گیا، عاشور کا دن یاد آ گیا، جب حسین نے اکبر کو میدان میں بھیجا تھا، کسی کی شہادت حسین کا یہ عالم نہیں دیکھا جو اکبر کی شہادت کے وقت دیکھا کہ ہائے اکبر کو تو مقتل کی طرف بھیج دیا، لیکن شدت غم سے کبھی حسین زمین پر بیٹھتے تھے، کبھی کھڑے ہوتے تھے، کبھی بیٹھتے تھے۔ خدا گواہ ہے نا اس کو بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول کا شبیہ تھا۔ ابا سلط کہتے ہیں ہائے امام رضا علیہ السلام یہ تململ شریف سنیں گے عزادارو، اس جملے کا مطلب سنیں گے۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے کہ ابا سلط کہتے ہیں یہ تململ شریف، ارے جس طرح سانپ کا ڈسا ہوا جس طرح تڑپتا ہے میرا آٹھواں مولا زہر کی شدت سے، زہر کے درد سے اس طرح تڑپ رہا تھا جس طرح سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں نا امام کی زیارت میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا غریب الغرباء، یا غریب الغرباء۔ ہائے یہ تو حسین بھی ہائے بڑی غربت کے ساتھ، بڑی مظلومیت کے ساتھ، بڑی مصیبت کے ساتھ مارے گئے حسین، لیکن ہاں چاہنے والی بہن تو تھی، سید سجاد تو تھے، چاہنے والے تو تھے، لیکن آپ کا غریب الغرباء امام، آپ کا آٹھواں مولا جب زہر دیا تو ہائے ایک فرزند تھا امام جواد وہ بھی موجود نہ تھا۔ امام تڑپ رہے ہیں، آنکھیں بند ہو گئی، امام کی غشی طاری ہو گئی۔ روایت ابا سلط بیان کرتے ایک مرتبہ آٹھویں مولا نے آنکھوں کو کھولا تو دیکھا میرا فرزند امام جواد بے اجازت الہی مدینے سے مشہد پہنچ چکا ہے، مرو خراسان پہنچ چکا ہے۔ آزاد آئو ذرا تصور کرے ایک بیمار باپ ہو، اس کے سرانے اس کا بیٹا آ جائے، کتنی مسرت ہوتی ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ لیکن ایک کربلا کا باپ تھا، ارے جو ہمیں دو فرزندوں کے قریب جاتے ہوئے دکھتا ہے، ایک اکبر کے لاشے پر پہنچ رہا جہاں اکبر آئے ایریا لگا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اپنے فرزند کو دیکھ رہے ہیں، اور ایک جب سید سجاد سے آخری رخصت کے لیے میرا مولا اصل عاشور سید سجاد کے خیمے میں آیا، سید سجاد کی اپنے بابا پہ نگاہ پڑی، طرف کر سوال کیا اینا امی مسلم نے اور سجا، اے بابا میرا چچا مسلم نے اور سجا کہا۔ امام کہتے ہیں قد قتل، ایک صحابی کا نام لیا، قد قتل، اللہ کتنا غریب امام، ایک مرتبہ بیمار بیٹا ہے، زخمی باپ کو دیکھ رہا، صحابی کا سوال میرا مولا کہتا ہے این فلان قد قتل، سنیں گے سردارو، سید سجاد نے طلب کا سوال کیا، مقتل کا جملہ این اخی علی اکبر، میرا بھائی علی اکبر کا کہا قد قتل، قاسم قد قتل، مقتل نے بیان کیا، سجاد نے طلب کا سوال کیا این امی عباس، میرا چچا عباس کا، سید سجاد نے مولا حسین نے ایک ہی جواب دیا سجاد اب مردوں میں تمہارے اور میرے سوا کوئی باقی نہ رہا۔ ہائے مولا رضا کا جنازہ بڑی شان سے اٹھا، لیکن فاطمہ کا لال تپتی ریت پر پڑا ہوا یہ جنازہ سید سجاد بیویوں کے ساتھ بے کجاوا سواریوں کے ساتھ کربلا سے کوفہ
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہی ناسوں کو باعث شفاعت قرار فرما. خداوند تو یہ واسطہ دیتے ہیں محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ حاضر مجلس مومنات منتظمین تمام مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. خداوند تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ جو مومن و مومنات پریشان حال ہے، روزی رزق کی مشکلات میں، گرفتاری میں، مسائل میں، مصیبت میں گرفتار ہے، خداوند بحق ہے مولا رضا علیہ السلام، بحق ہے محمد و آل محمد، خداوند تمام مومن و مومنات بالخصوص حاضر مجلس مومن و مومنات بالخصوص منتظمین کی تمام مشکلات کو دور فرما. خداوند تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ جو مومن و مومنات حج و زیارات کے مشتاق ہیں، بالخصوص مولا رضا کی زیارت، مولا حسین کی زیارت، جو مومن و مومنات حج و زیارات کے مشتاق ہیں، خداوند تمام مومن و مومنات کو اہل بیت اطہار اپنے گھر، اہل بیت اطہار بالخصوص مولا رضا مولا حسین کی زیارت نصیب فرما. خداوند تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ جو مومن و مومنات بیمار ہیں انہیں صحت عاجل اور کامل عطا فرما. خداوند حاضر مجلس مومن و مومنات کے مرحومین منتظمین کے مرحومین کل مرحوم مومن و مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، خداوند تمام مرحوم مومن و مومنات کی مغفرت فرما، جوار معصوم نے جگہ عطا فرما. اپنی آخری حجت امام عصر و زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، میں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما.